سو میں نے تو زیوم کیا تھا کہ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو مجھے جواب یہ ملے گا, سر آئی گاٹ ایون مور کنفیوزڈ بیکاز آف دا ریڈنگ. یو اگری؟ یس. اینی بڈی ایلس اگری ود دیٹ؟ یس. اوکے گڈ. دیکھیں نا کچھ آنیسٹ لوگ بھی ہیں یہاں پہ. تو it wouldn't be surprising if that was the case. It wouldn't be surprising. In fact, it would be surprising if it's not the case. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں یا جب ہم فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھتے ہیں یا ایون جب ہم اکنامکس پڑھتے ہیں تو وہ کافی ریلیٹیولی اسپیکنگ اسٹریٹ فارورڈ سا معاملہ ہوتا ہے, اس سینس میں کہ ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, ایک اور دوسری ٹیکسٹ بک میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہوتا, تقریباً وہی بات ہر ٹیکسٹ بک میں مختلف الفاظ میں بیان کی جاتی ہے, اور ایک کریکٹ آنسر ہے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے, اس کی ایک درست ڈیفینیشن ہے, وہ ڈیفینیشن چینج نہیں ہوتی, وہ ہر کتاب میں تقریباً ایک ہی طرح سے لکھی ہوتی ہے. یا اگر میتھمیٹکس کے اندر کیلکولس ہے, ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں, اس کو سالو کرنے کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. پیریوڈک ٹیبل ہے تو ایک اور دوسری کتاب میں پیریوڈک ٹیبل ڈفرینٹ نہیں ہو جائے گا. ایک اسکالر سے دوسرے اسکالر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ فزکس کے لاز ہی چینج ہو گئے, ایف از ایکول ٹو ناٹ ایم اے بھی کسی کتاب میں لکھا گیا ہے. مگر جب آپ سوشل سائنس پڑھتے ہیں, اور یہ صرف پولیٹیکل تھیوری یا پولیٹیکل سائنس کا معاملہ نہیں ہے, تمام سوشل سائنسز, اینتھروپالوجی پڑھیں, سوشیالوجی پڑھیں, پولیٹیکل سائنس پڑھیں, اس قسم کے سبجیکٹس پڑھیں, ہیومینٹیز کے اور سوشل سائنسز کے, تو اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ جس آتھر کو پڑھو اس کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے. کوئی ایک آتھر کی کوئی ڈیفینیشن ہے, ڈیموکریسی یہ چیز ہوتی ہے, دوسرے آتھر کی کچھ اور ہے. کوئی کسی آتھر کی یہ ڈیفینیشن ہے, جسٹس یہ ہوتی ہے, کسی اور کی کچھ اور ہے. کسی آتھر کی یہ ڈیفینیشن ہے, ایکوالٹی یہ چیز ہوتی ہے, کسی اور کی کچھ اور ہے. سو وچ ون از سپوز ٹو گو بائی؟ اٹ بیکمز ریئلی کنفیوزنگ اینڈ ڈیفیکلٹ, آئی تھنک, فار اسٹوڈنٹس ہو آر یوزڈ ٹو reading in a certain way, and the way in which you read is کہ you read a book and it tells you what the facts are and that's about it, that's all you need. مگر یہاں پہ conflicting theories آپ کو ملتی ہیں. ہر سوشل سائنس کی فیلڈ کے اندر آپ کو کنفلکٹنگ تھیوریز, ہر ٹیکسٹ بک کے اندر آپ کو کنفلکٹنگ تھیوریز, دو ٹوٹلی اپوزٹ اور کانٹرڈکٹری تھیوریز ملیں گی آپ کو. اینڈ دیٹس وائی اٹ بیکمز ہارڈ. یا تو ٹھیک ہے آپ رٹا مار کے یاد کر لیتے ہیں کہ بھئی فلانے کی یہ تھیوری, فلانے کی یہ تھیوری, بٹ وین یو وانٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ اچھا چلو یہ 6 تھیوریاں مجھے پتہ تو چل گئی ہیں, مگر اس میں سے کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے, تو آبویسلی you end up a little confused. Economics میں you don't have to be confused in that same way, at least the way it's taught mostly. Chemistry اور biology یا فزکس, کیمسٹری کے اندر, اس طرح کے سبجیکٹس کے اندر, نیچرل سائنسز کے اندر, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کنفیوزڈ انلیس یو گیٹ ٹو دا ہائر لیول. وہاں پہ آپ کو کانٹرڈکٹری تھیوریز نظر آتی ہیں, بٹ ایٹ دا بیسک لیول ایسا نہیں ہے. سو سوشل سائنس جو ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی کو ڈیفینیشن لگانی ہے, اور یہ بڑی اریٹیٹنگ قسم کی بات ہے. اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کا ایک کوئز کرتا ہوں, کیونکہ میں اریٹیٹ ہو گیا تھا ریڈنگ کر کے, تو میں نے سوچا آپ کا بھی کوئز کر لیتے ہیں. سو اپنی کتابیں نکالیں جی, نوٹس نکالیں, ذرا پین نکالیں وغیرہ سب کچھ نکالیں. آپ کا کوئز ہے. اے بی سی آتی ہے آپ سب کو؟ اے بی سی آتی ہے؟ اے فار ایپل. ڈو یو نو واٹ این ایپل از؟ اوکے, سو واٹ ڈو یو سی آن دا پکچر ان فرنٹ آف یو؟ کوئز کا پہلا سوال یہ ہے, ایپل. ایکچولی یو سی 2, بٹ بہرحال کین یو define, write down the definition of an apple. Define an apple. Yes, anyone? What is the definition of an apple? Yes, it's a fruit. تو orange بھی apple ہوا پھر, کیونکہ orange بھی fruit ہے. یہ اچھی definition آپ نے دی ہے. ہاں جی. Maybe a round circular structure. وہ تو ball بھی ہوا. That is red. That is red. تو ایپلس تو گرین بھی ہوتے ہیں, یلو بھی ہوتے ہیں. But جو ہمیں دکھتا ہے that is red. میں نے تو پوچھا ڈیفینیشن آف این ایپل. جی, نیوٹن کے سر پہ جو گری تھی, وہ بائی دا وے نیوٹن کے سر پہ گری نہیں تھی, وہ وولٹیر نے لکھا تھا کہ نیوٹن کے سر پہ گری ہے, حالانکہ نیوٹن کے سر پہ ایسی کوئی چیز نہیں گری تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی دلچسپ قسم کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیوٹن کے سر پہ کوئی چیز گری نہیں, اس کا مطلب ایپل ہوتے ہی نہیں ہے. اور کتنی حیران کن بات نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ بتائیں ایپل کیا ہوتا ہے؟ جی, آپ نے کبھی ایپل کھایا اپنی زندگی میں؟ اچھا, اگر میں آپ کو مارکیٹ لے کے جاؤں تو آپ ایپل کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گی؟ تو پھر مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے ایپل؟ It's a fruit. Can be found in various colors and has a certain texture to it. What certain texture? That's different from other fruits. Yes, but what is it? It's crunchy, it's soft. بڑے سارے فروٹ ہوتے ہیں جو کرنچی بھی ہوتے ہیں, سافٹ بھی ہوتے ہیں. جی, It's a crunchy, sweetish, sour fruit. so is a pear. It's also crunchy and sweet and sour. جی, Apple is an apple. ایپل از این ایپل. ویری گڈ ڈیفینیشن. اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹالوجی. زبردست.
Just like Lahore is Lahore, sir. یس لاہور از لاہور, جنہیں لاہور نہیں دیکھا ہو. ایگزیکٹلی. تو پھر بتائیں, آپ کالج لیول اسٹوڈنٹس ہیں, ٹاپ آف دا ٹاپ آف دا پاپس جس کو ہم کہتے ہیں, پاکستان کے اندر سب سے ٹاپ لیول اسٹوڈنٹس آپ ہیں. آپ نے ساری زندگی محنت کی, ماں پیو نے آپ کو کہیں باہر نہیں جانے دیا, کمرے میں بند ہو کے آپ نے اے لیولز او لیولز کر کے رزلٹ اچھا حاصل کر کے لمز میں آپ نے داخلہ لیا. پھر اس کے بعد آپ لیب کے اندر خاص طور پہ بیٹھے ہوئے تھے, جیسی لیب کھلی آپ نے کہا میں نے تیمور رحمان کی کلاس لینی, ٹھک کر کے آپ نے ودن 5 سیکنڈ کلک کیا, آپ کو یہ کلاس بھی مل گئی, اور لوگ ترستے رہے کہ سر ہمیں پلیز یہ کلاس دے دیں وغیرہ وغیرہ. آپ کلاس میں آ گئے, اور کلاس میں آ کے آپ نے سوچا بڑی ہائی لیول چیز کی ڈسکشن ہوگی, اور ڈاکٹر تیمور رحمان نے آپ سے کیا پوچھا, ایپل کی ڈیفینیشن بتائیں, اور ساری کلاس فیل ہو گئی فیل مانتے ہیں. کسی نے کہا ایپل سیز ایپل, تو کسی نے کہا ایپل از اے فروٹ, تو کسی نے کہا ایپل از ریڈ, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 2 اور کلر بھی ہیں ایپل کے. کسی نے کہا میٹھا ہوتا ہے, کسی نے کہا کھٹا ہوتا ہے, کوئی نہیں دے سکتے آپ بتا. مگر آئی تھنک آپ سب کو پتہ ہے کہ ایپل کیا ہوتا ہے, پتہ ہے, مگر آپ میں سے کوئی بھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا. اور ابھی اگلے 2 گھنٹے بھی آپ بیٹھے رہیں گے نا, اگر آپ انٹرنیٹ نہیں کھولیں گے تو میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ سے ڈیفائن نہیں ہونے لگا. 2 گھنٹے بیٹھے رہیں, آپ سے یہ کوئی حل نہیں ہونے لگا کہ ایک ریزنیبل, اچھی, کنونسنگ, کوہیرنٹ ڈیفینیشن آف ایپل اگر آپ مجھے لکھ سکتے ہیں تو میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے, خود سے نہیں لکھ سکتے میرے حساب میں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بچپن سے آپ سیب کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں, میں ان کو بچپن سے سیب کھلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے سیب کیا ہوتا ہے, ان کا فیوریٹ فروٹ ہی سیب ہے, سب سے زیادہ ان کو پسند ہی سیب ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے سیب کھانا ہے, ہم نے ایپل کھانا ہے وغیرہ. آپ نے کلاس 1 سے پڑھنا شروع کیا, نرسری سے, اے فار ایپل, بی فار بال. تو جب پروفیسر نے آگے پوچھا کہ ایپل دی ڈیفینیشن دسو, تو تسی بکھلا گئے, جواب ہی نہیں گا تاڑے کول. ہے نا حیران کون بات. اس سے نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے؟ اس سے نتیجہ اخذ یہ کرنا چاہیے that there is a problem with definitions. We use words and it's not کہ ہم جب ان الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ان الفاظوں کے مطلب کیا ہیں. We know what they mean. We use words, ہم ایپل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ایپل کیا ہوتا ہے, مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ مجھے کہ ایپل کیا ہے, تو آپ بتا نہیں سکتے کہ ایپل کیا ہے, مگر آپ کو پتہ ہے ایپل ہے کیا. When you see an apple, you say that's an apple. When you see an orange, you say that's not an apple. ایسے ہی ہے نا. مگر میں نے اگر آپ سے پوچھا کہ ڈیفینیشن کر کے دو, تو آپ سے نہیں ہو رہی. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ we use words, we use concepts and know what they mean. It's not کہ we don't know what they mean, because جب ہم ان کانسیپٹس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم کسی سے کہتے ہیں یہ لو 5 روپے 10 روپے, خیر 10 روپے کا ایپل اب کہاں ہوتا ہے, یہ لو 100 روپے اور میرے لیے جا کے ایک سیب لے کے آؤ, تو وہ سیب ہی اگر لے کے آئے گا تو آپ کہیں گے تھینک یو, اگر نہیں لے کے آئے گا تو کہیں گے لکھ دی لانے تینوں پتہ نہیں ایپل کی ہوتا ہے, حالانکہ آپ خود بھی اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو we can use these words, we know what they mean even before we can offer a formal definition of them. اور میں گارنٹی کر کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ماں سوائے ان لفظوں کے جن کے بارے میں آپ نے فارملی اور ایکیڈیمکلی جن کی ڈیفینیشن پڑھی ہے, ان کی تو ڈیفینیشن آپ جانتے ہوں گے, مگر جو thousands of words, tens of thousands of words آپ ووکیبلری میں استعمال کرتے ہیں, اس کی ان میں سے ڈیفینیشن اگر آپ کو کرنی پڑے تو آپ کو واقعی بہت, جس کو کہنا چاہیے نا, برین پاور استعمال کرنی پڑے گی ایون بیسک ٹرمز کی ڈیفینیشن تلاش کرنے کے لیے, اگرچہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے. اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کو پتہ نہیں ایپل کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے بٹ یو کانٹ ڈیفائن اٹ. اور یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جا کے میں یہ کہتا تو یہی اس کا رزلٹ آتا. کسی بھی جگہ میں جاؤں, کالج یونیورسٹی میں جاؤں, کسی پی ایچ ڈی کے پاس بھی بیٹھ جاؤں, میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی, اسی کو ایپل کی ڈیفینیشن بتاؤ, کہہ کہ ٹھہرو میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن ہے کیا چیز, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو آپ نے ریڈنگ کی ہے اس ریڈنگ کا تعلق تھا ریاست سے. ریاست کیا ہوتی ہے, یعنی اسٹیٹ کیا ہوتا ہے. ویسے تو عام فہم زبان میں جب ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ریاست پاکستان. اس سے ہماری اکثر مراد ہوتی ہے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں, یعنی اس کی حدود ہے, یعنی اس کی ٹیریٹری ہے. Now territory has something to do with the state, but it is not itself the state. So what is the state is the question in front of you today. Now, to define the state, we need to have an understanding of what is a definition of anything, just like a definition of an apple. Apple کی definition اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ tools آ جائیں گے جس سے آپ ریاست کی definition بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کی definition کر سکتے ہیں. So میں نے اس لیے یہ سوچا کہ مریم ویبسٹر ڈکشنری سے نکالوں کہ ڈیفینیشن کی میننگ کیا ہے. یہ میں نے ساری میننگ نکال لی کہ ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف دا میننگ آف اے ورڈ or word group or a sign or a symbol, a statement expressing the essential nature of something
essential nature, ذہن میں رکھنا. Product of defining, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, وہ تو defining سے ہم پوچھ ہی رہے ہیں definition کیا ہے. The action or process of stating the meaning of a word or group, پھر meaning کا لفظ آ گیا. The action or the power of describing, explaining or making definite and clear, okay. Clarity of visual presentation, distinction of outline or detail, clarity especially of musical sound in reproduction, sharp demarcation of outlines or limits, and act of determining. So, جو بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ to define something is to identify the essential nature or properties that make the concept distinct. مثال طور پہ آپ نے کہا کہ ایپل از اے فروٹ. میں نے اپنے ذہن میں بھی یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی ضرور یہ کہے گا کہ ایپل از اے فروٹ, اور پہلے سے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی بےزتی کروں گا جو بھی وہ ہوگا, اس لیے مائنڈ نہ کرنا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ obviously it is a fruit, that's true, but why is that definition inadequate? Because it's not sufficiently definite. It doesn't tell you what kind of fruit. Apple is a specific kind of fruit, and that's what we need to know. اور آپ نے پھر بعد میں کوشش کی کہ وہ کرنچی ہے, وہ کھٹا میٹھا ہے, وہ سٹرس ہے, وہ یہ سٹرس تو خیر کسی نے نہیں کہا, مگر بہرحال آپ نے کوشش ضرور کی, کسی نے رنگ پہ کوشش کی وغیرہ وغیرہ. So now the question therefore is, what we are trying to do is that we are trying to figure out the essential principles or attributes or properties of something, whatever they may be. Water کی جو ایٹریبیوٹس ہیں دیٹ میک اٹ واٹر, اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ پروبیبلی کہیں گے H2O. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کیمسٹری پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ اگر وہ H2O نہیں ہے تو وہ واٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ H3O ہے تو وہ واٹر نہیں ہے. ناٹ دیٹ H3O کین ایگزسٹ, بٹ خیر اینی وے, رائٹ. اگر وہ کچھ اور ہے, NOH ہے, تو وہ بھی واٹر نہیں ہے, کریکٹ. ایک بھی چیز اس میں آپ شامل کر لیں یا نکال لیں تو وہ پانی نہیں ہے. سو کچھ essential چیز ہے that make everything what it is, and that is what we need to find out in order to know what that thing is. مگر جب social scientists یہ کہتے ہیں کہ no, this doesn't make sense to me, I want to define things in a different way. For example, آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ اگر جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہو کہ صرف وہ لوگ ووٹ ڈالیں گے یا وہ لوگ حکومت کو ڈٹرمن کریں گے جو مرد ہیں, تو would you say that's democracy? You wouldn't, right? But there was a time before women won the right to vote, which was around the 1920s, کہ لوگ اسی کو ڈیموکریسی کہہ رہے تھے. گریکس جو ہیں انہوں نے یہ لفظ بنایا ڈیموکریسی کا لفظ, اور گریکس کا جو معنی تھا ڈیموکریسی کا جو مطلب تھا, ویسے تو ڈیموکریسی کا مطلب تھا پیپلز گورنمنٹ اور پاور ایکسیٹرا, رول ٹو بی ایگزیکٹ. مگر ڈیمو کے اندر کون لوگ شامل تھے؟ سارے لوگ نہیں شامل تھے. عورتیں نہیں شامل تھیں, غلام نہیں شامل تھے, نان گریکس نہیں شامل تھے. تو ڈیمو جو تھے وہ ڈیموس جو تھی وہ ایک چھوٹی سی تعداد تھی لوگوں کی. سو ڈیموکریسی مینٹ دا رول آف دوز پیپل دیٹ وی کنسیڈر پیپل. وہ باقی لوگ جو تھے وہ پیپل ہی نہیں تھے, ان کو سٹیزن ہی نہیں مانا جاتا تھا, ان کو انسان ہی نہیں مانا جاتا. چلو انسان تو شاید مان لیا جاتا تھا, مگر ان کو برابر کا انسان نہیں مانا جاتا تھا. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ گریکس کی ڈیفینیشن تھی ڈیموکریسی کی. آج ہم اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتے اور اس کو ہم نے چینج کیا. ہم نے کہا نہیں جی عورتوں کو بھی شامل کریں, اس کے بغیر جمہوریت کیسے ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ جی جو آپ کی ایتھنیسٹی سے تعلق نہیں رکھتا اس کو بھی شامل کریں. ہم کہتے ہیں نہیں جی جو آپ کی ریلیجن سے اگر تعلق کوئی نہیں رکھتا تو اس کا بھی ووٹ کا حق ہونا چاہیے, اس کو بھی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, اس کے بھی رائٹس ہیں, سو آن, رائٹ. تو ہم سب کو کوشش کرتے ہیں. مثال طور پہ ایک وقت میں امریکہ کے اندر جو افریقن امریکن پاپولیشن تھی اس کا فرینچائز نہیں تھا. پھر اس کے بعد بڑی لڑائی ہوئی اس پہ, بڑا جھگڑا ہوا اس پہ, بڑی اسٹرگل ہوئی اس پہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کو بھی شامل کریں, ادروائز یو آر ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. یہ کیا بات ہوئی, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور بس کے اوپر جو ہے وہ بلیک بندہ وائٹ بندے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ایک اسکول میں وہ پڑھ نہیں سکتے. تو یہ تو بڑی جم کرو لاز جس کو کہتے ہیں, یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. سو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن چینج ہوئی, جسٹس کی ڈیفینیشن چینج ہوتی رہی ہے, ایکوالٹی کی ڈیفینیشن چینج ہوتی رہی, اینڈ اٹ میکس سینس ٹو چینج دیز تھنگس, بیکاز آن دا ون ہینڈ سوسائٹی کہتی ہے یس ڈیموکریسی ہونی چاہیے, مگر ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ان کی بڑی محدود ہے. تو جب آپ اس ڈیفینیشن کو چینج کرتے ہیں اور زیادہ انکلوسیو بناتے ہیں تو آپ اس ڈیموکریسی کو بھی زیادہ انکلوسیو بناتے ہیں, یا کم سے کم اس کی جدوجہد کو زیادہ انکلوسیو بناتے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہو آپ کا, ٹھیک ہے. So sometimes it makes sense to change the definition of certain things. Justice کی definition تو چینج ہوتی رہتی ہے. ایک زمانہ تھا پوری دنیا کے اندر جب کہ غلامی کو انجسٹ نہیں سمجھا جاتا تھا, نارمل سمجھا جاتا تھا, نیچرل سمجھا جاتا تھا. بڑے بڑے فلاسفرز آئے, ایرسٹوٹل, پلیٹو, یہ وہ, کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ غلامی بڑی بری چیز ہے. انہوں نے کہا یہ تو نیچرل ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہی غلام ہیں, کچھ لوگوں کی فطرت میں غلامی ہے, کچھ لوگوں کی فطرت میں ہے کہ وہ آقا بنے, کچھ نیشنز کی فطرت میں وہ آقا بنے. اتنے بڑے بڑے فلاسفرز جن کے آپ اتنے نام سنے ہوئے ہیں, ارسطو اور افلاطون, ان کی کتابوں میں یہ لکھا. تو شاکنگ قسم کی بات لگتی ہوگی, مگر آج ہم سمجھتے ہیں یہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات کی آپ نے. سو ڈیفینیشن آف جسٹس ہیز انڈر گون ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مثال طور پہ ایرسٹوٹل بھائی جان یہ کہتے تھے, کتنا بڑا نام ہے ایرسٹوٹل کا, نام سنا آپ نے, ارسطو. وہ کہتا تھا کہ وومن از این انفنشڈ مین لیفٹ لینڈ اسٹینڈنگ لوور ایٹ دا اسکیل آف ایولیوشن. سوچو کتنی عجیب و غریب اور بے وقوفوں والی بات ہے, مگر بہرحال یہ اس کا خیال تھا کہ اس نے مرد بننا تھا مگر وہ بن نہیں سکی, وہ عورت بن گئی. تو کتنی عجیب سی بات ہے. اینی وے, so our definitions have changed, and sometimes it makes sense to change those definitions. When does it make sense to change those definitions? Our changing conceptions of justice is exactly what led to considering slavery or patriarchy to be unjust. اس لیے اچھی چیز تھی, ہماری جسٹس کی ڈیفینیشن چینج ہوئی. ہم نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ غلامی کرنا, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ غلامی بھی ختم ہوئی. تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا کہ جسٹس میں سے غلامی کو نکالا گیا. Our changing conception of democracy is resulted in the extension of the franchise to working people and other marginalized sections of society. کہ جمہوریت کے اندر غریبوں کو بھی ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے فرینچ ریولوشن کے بعد غریبوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. جی ہاں, جو فیمس ریولوشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا گلوریس ریولوشن 1688 وٹ ایور کا, انگلینڈ کے اندر جو, یا کرومویلین ریولوشن 1648 کا, جس کے بعد ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ اسٹیبلش ہو گئی, سوورینٹی آف پارلیمنٹ ہو گئی. تو کیا خیال ہے غریبوں کو حق تھا ووٹ دینے کا انگلینڈ کے اندر؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, جس طرح عمران خان کہتا ہے. ان فیکٹ غریبوں کو 19ویں صدی کے اندر, مزدوروں کو جن کے پاس پراپرٹی نہیں تھی, 19ویں صدی میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا چارٹسٹ, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے. بھائی جان یہ کیا بات ہوئی, صرف امیر لوگ ہی ووٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل کی, جدوجہد کی, پھر جا کے ان کو صرف مردوں کو, ورکنگ کلاس مردوں کو رائٹ ٹو ووٹ ملا. پھر اس کے بعد جا کے عورتوں نے کہا کہ ساڈا کی قصور ہے, سانو بھی شامل کرو. obviously they were not پنجابی but you get they were British. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی, سلویا پینکہرسٹ وغیرہ, کارل مارکس کی اپنی بیٹی اس میں شامل تھی اینڈ سو آن. پھر جا کے عورتوں کو بھی ووٹ کا حق ملا, رائٹ. سو sometimes it's important to change conception. In this instance we are describing certain ideals, aspirations, goals, principles, values. جب ہم کسی گول کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کسی ایسپریشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس کی ڈیفینیشن کو جب ہم چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سوسائٹی کا جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے, جس آئیڈیل کی طرف سوسائٹی پہنچنے کی کوشش کری, جس گول کی طرف سوسائٹی پہنچنے کی کوشش کری, اس کو چینج کیا ہے ہم نے. لفظ وہی استعمال کر رہے ہیں ہم, ڈیموکریسی والا, مگر ایکچولی وہ بالکل اپنے معنی میں تبدیل ہو گیا ہے. گریکس نے جب ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا تھا, دے ڈڈ ناٹ مین دا رائٹ آف دا میجورٹی, جو غریب لوگ تھے. They just meant the right of Greek men who were relatively speaking free, who were free citizens. They didn't mean everybody. But today اگر آپ لوگوں کو ایکسکلوڈ کریں گے تو کوئی بھی آپ کو کہے گا یہ ڈیموکریسی نہیں. سو لفظ وہی چل رہا ہے ڈیموکریسی کا, مگر گول بالکل گریک ڈیموکریسی اور آج کی ڈیموکریسی کا ایک دوسرے سے بہت مختلف نظر آتا ہے. سو دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. بٹ وین از اے ریڈیفینیشن کاؤنٹر پروڈکٹیو؟ اگر میں لفظوں کے معنی, ہر لفظ کے معنی چینج ہی کرتا رہوں تو کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا that I'll start to compare or equate apples with oranges. وہ کیا ہے؟ When we are describing something that already exists, چاہے وہ کوئی آبجیکٹ ہو یا وہ کوئی سماجی تعلق کا کوئی سوشل ریلیشن ہو, changing its definition does not change the entity that was being described. اس کے لفظ کو چینج کرنے سے وہ چیز نہیں تبدیل ہو جاتی. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر بات نہیں سمجھ آئی, کہ محض کسی چیز کو ایک مختلف نام دینے سے وہ چیز تو نہیں بدل جاتی نا. اگر میں کتے کا نام بلی رکھ دوں اور میں کہوں ہائے میری بلی, تو وہ کتا جو ہے بلی نہیں بن جائے گا, وہ پھر بھی کتا ہی رہے گا, کریکٹ. سو جسٹ بائی چینجنگ دا نیم آف سم تھنگ دیٹ ایکچولی ایگزسٹ, این آبجیکٹ, اے پرسن, اے ریلیشن شپ, ڈز ناٹ مین دیٹ دیٹ تھنگ ہیز ایکچولی بین چینجڈ. میں کہوں اگر فار ریلیشن شپ سے یاد آیا, چینجنگ دا نیم آف ریلیشن شپ, میں اگر اپنے اسٹیٹس پہ لگا دوں کہ ٹیکن یا آئی ڈونٹ نو واٹ دا ورڈ از, ان اے کمیٹڈ ریلیشن شپ, اور ناٹ سنگل لگا دوں, اور اصل میں کنوارا ہوں اور ٹوٹلی کوئی مجھے لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو جسٹ بائی چینجنگ دا نیم, میں کو نہیں, میں نے ڈیفینیشن آف ناٹ بینگ سنگل چینج کر دی ہے, تو کیا واقعی میں ایم آئی نو لانگر سنگل؟ آئی اسٹل بی سنگل, ٹھیک ہے نا. سو دیٹس واٹ آئی مین کہ ایکچولی چینجنگ دا نیم آف سم تھنگ ڈزنٹ چینج دی ایکچوئل تھنگ ایٹ آل.
Moreover, two people with two different definitions of a given concept begin talking past each other since they are talking about different things. Let's say कि मेरी definition में सेब जो है वो एक fruit है, कोई मखसूस fruit नहीं, बस fruit is सेब. और आपकी definition में fruit includes many different kinds of fruit, right? So when we start comparing apples, actually we'll end up comparing apples and oranges. क्योंकि मेरी definition में तो orange भी शामिल है اور آپ کی ڈیفینیشن میں صرف ایپل شامل ہے. تو ایکچولی ہم ایک چیز کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے, آپ فروٹ کے بارے میں بات کر رہے اور دوسرا بندہ ایک مخصوص قسم کے فروٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے. دس ہیپنس آل دا ٹائم ان سوشل سائنسز, آل دا ٹائم. ایک بندہ ایک ڈیفینیشن استعمال کر رہا ہے ایک چیز کی, لگا ہوا, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نہیں تم ٹھیک نہیں کہہ رہے مگر اس کی ڈیفینیشن ہی اور ہے, اینڈ دے جسٹ ٹاکنگ پاسٹ ایچ ادر وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ٹائمز ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگز بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے کامن ڈیفینیشن آف واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. اسی لیے ڈیبیٹس میں اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک سیکنڈ پہلے فرسٹ ڈیفائن واٹ یو مین بائی دس ورڈ, پھر بات کرتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, دیٹس وائی ڈیفینیشنز بیکم امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, if the definition of an individual is that an apple is a fruit, then that person is not merely describing a specific fruit, but all fruits when he uses the word apple. We must avoid this sort of redefinition as it becomes merely playing with words and does not help to elucidate any political phenomena, any social phenomena, any phenomena. اس قسم کی ری ڈیفینیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایسپریشنل چیز کی کو ری ڈیفائن کرتے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے آپ اپنی ایسپریشن کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں. یس, دیٹ کین بی اے گڈ تھنگ, رائٹ. مگر اگر آپ کسی گیون ریلیشن شپ کو, گیون آبجیکٹ کو, گیون اسٹرکچر, انفراسٹرکچر, سوشل ریلیشنس کو آپ ری ڈیفائن کر دیتے ہیں, so then what ends up happening is that you either end up talking about two very different things when you're conversing, or you end up just imagining that by redefining something you've actually changed that thing, whereas actually the thing exists just as it always existed. There's been no change in that thing at all. اب جب یہ آرگیومنٹ کوئی کرے تو ایک دم سے رسپانس جو آئے گا وہ یہ آئے گا, سر یہ تو آپ اسینشلزم کی بات نہیں کر رہے, یہ آپ سویپنگ جنرلائزیشن کی بات نہیں کر رہے. کیا اسینشلزم اور سویپنگ جنرلائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں؟ اسینشلزم کیا ہے؟ اسینشلزم از دا ویو دیٹ آبجیکٹس have a set of attributes that are necessary to their identity. یہ بڑی امپورٹنٹ آرگیومنٹ ہے, اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہے, اس پہ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں دیٹ میک اے ڈاگ, کچھ پراپرٹیز ہیں, کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, وہ اس کتے کی ایسنس میں شامل ہے. یہ دس گوز آل دا وے بیک ٹو پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل اینڈ دا گریکس. دس آئیڈیا, جس طرح میں نے آپ کو کہا پانی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر H2O نہ ہو. ٹھیک ہے, ایپل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سٹرس فروٹ نہ ہو اور یہ اس کی یہ کوالٹیز نہ ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, اینڈ سو آن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوشل سائنسز میں اکثر کہ ہیونٹ ویمن, ریسز, colonial people and others suffered because they have been essentialized. عورتیں تو ایسے ہوتی ہیں, بلیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, پٹھان تو ویسے ہوتے ہیں, بلوچ تو ایسے ہوتے ہیں, پنجابی یوں ہوتے ہیں بھائی, فلانے ایسے ہوتے ہیں بھائی, جٹ ایسے ہوتے ہیں جی, ارائی ایسے ہوتے ہیں جی, وغیرہ وغیرہ. اور آپ ایک اسٹیریوٹائپ لگا دیتے ہیں, ایک سویپنگ جنرلائزیشن لگا دیتے ہیں, اس کے اندر سارے کے سارے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں, اس کا نام پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں, کچھ بھی پتہ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دم سے اسٹیریوٹائپ ڈبے میں ڈال کے آپ نے ٹھا کر کے وہاں کونے میں مار دیا. ٹھیک ہے, دس ہیز بین گوئنگ آن, ہو کین ڈینائی دس, دس ہیز بین گوئنگ آن آل دا ٹائم. ریڈ انڈینز ایسے ہوتے ہیں جی, نیٹو امریکنز ویسے ہوتے ہیں جی, افریقن امریکنز ایسے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہوتے ہیں. سو بٹ دا کوشچن از, شوڈ وی اور کین وی do away entirely with essentialism or what we would call abstraction یا generalization. تینوں کا اس کیس میں مطلب ایک ہی ہے کہ اگر میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا افریقن امریکن کوئی کیٹیگری ہے, اب کوئی کیٹیگری تو ہے افریقن امریکن, کیونکہ they have been oppressed for 400 years, we know that. ٹھیک ہے, they have been enslaved, they have been working on the plantation colonies. So اگر میں ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے, تو میں پہ کس طرح ان کے بارے میں بات کیسے کروں کہ ان کے جو کلیکٹیو ایکسپیرینسز تھے وہ کیا تھے. اس کا مطلب ہے میں ان کے کلیکٹیو ایکسپیرینسز کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, کچھ بات ہی نہیں کر سکتا, کچھ کمپیریزن نہیں کر سکتا. اور therefore I cannot draw the distinction between one and the other, I cannot also therefore explain why one has been oppressed or one has oppressed the other. Similarly with respect to gender, some would argue. So to do away with all essentialism means to refuse to think in abstract categories. اب غور کریں کہ اگر آپ اسینشلزم ختم کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز کو کانکریٹلی دیکھیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ جی ڈونٹ تھنک آف می ایز اے لمب اسٹوڈنٹ, دیٹس اسینشلزم, آئی ایم
حسن, thank you. I am Hassan, sir. I am an individual. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ کہیں گے سر ڈونٹ تھنک آف می ایز اے لم اسٹوڈنٹ, آئی ایم شافع. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ٹرو دیٹ یو آر حسن, یو آر شافع, اینڈ آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, بٹ یو آر آلسو لم اسٹوڈنٹس, رائٹ. اینڈ ایز لم اسٹوڈنٹس سوشل سائنٹسٹ آپ کو بتائیں گے آپ پریولیجڈ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, جو بھی آپ کے بارے میں کہیں گے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. سو یہ ایبسٹریکٹ کیٹیگریز بہرحال ہمیں ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے, اگرچہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ حسن کو ہم صرف اور صرف اس نقطہ نظر سے سمجھیں کہ وہ لم اسٹوڈنٹ ہے. ہم اس چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ لم اسٹوڈنٹس اینڈ ہی may share certain attributes with other LUM students, nonetheless he is also an individual. The inability to see the concrete from the abstract, or the inability to understand that an abstraction actually takes away information from the concrete, would also be a very fatal mistake. But the other side of the mistake would be to imagine that we can only think of the world in terms of concrete things, would be equally absurd and ridiculous, for the reason that then we wouldn't be able to have any higher order thinking. We wouldn't be able to make comparisons between, say, LUM students and government college students or Punjab University students or students who haven't gone to college at all. How would we draw the comparison? We would not be able to talk about a category called LUM students. You see my point? So essentialism or abstraction or generalization at some level is also necessary. What we must avoid, therefore, are what we could call bad generalizations, or what we call sweeping generalizations. A sweeping generalization is a logical fallacy, جس کے اندر ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ because you share certain attributes, you share all attributes. For example, because you are a LUM student, you are identical with that person, they are identical with this person, they are identical with this person, and all of you have this characteristic, and that's it. That is called a sweeping generalization. For example, ایک sweeping generalization یہ کہ عورتیں تو ہمیشہ emotional ہوتی ہیں. یہ بہت ہم عام سنتے ہیں. offend نہ ہونا, میں ویسے بات کر رہا ہوں. I don't think that way, but I'm just telling you, میں تو سمجھتا ہوں میں بڑا ایموشنل ہوں. مگر بہرحال دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جی افریقن, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں افریقن امریکنز جو ہیں وہ بڑی کرائم میں انوالوڈ ہوتے ہیں. سویپنگ جنرلائزیشن, رائٹ. ہو سکتا ہے کرائم ریٹ افریقن امریکن کمیونٹیز میں زیادہ ہو, مگر اٹ ڈزنٹ نیسسرلی مین کہ ہر جگہ ایسے ہے, ہر افریقن امریکن کا یہ حال ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, کریکٹ. اینڈ اٹ ڈزنٹ نیسسرلی مین کہ دیٹ ڈیفائنز وٹ افریقن امریکنز آر, which is what some racists etc. Tend towards. So that's what we must avoid. Sweeping generalizations, incorrect and sweeping generalizations. We must always remember that a generalization is just that, a generalization. Essentialism is just that. Certain essential qualities that define it, but that help us to identify common features, but they don't tell the whole story. They never tell the whole story. Generalizations don't tell the whole story. They're abstractions. Abstractions are by definition subtractions. اس میں سے انفارمیشن آپ نے مائنس کی بھی ہے, سبٹریکٹ کی بھی ہے, اسی لیے اس کو ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ اور سبٹریکٹ بیسکلی ایک ہی روٹ ورڈ سے نکالے ہوئے ہیں. اوکے, سو آگے چلتے ہیں. اب آپ نے یہ سنا ہوگا سوشل سائنسز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیرو ڈیفینیشن, اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں براڈ ڈیفینیشن. ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ Between alternative definitions of any concept, there is some cross section on which the vast majority agree. That would be the narrow definition. ٹھیک ہے. سو نیرو ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اسٹیٹ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی چیز ہے, آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی, آپ بھی مانتے ہیں, تقریباً سارے ہی مانتے ہیں. کچھ 4 لوگ ہوں گے جو نہیں مانتے, مگر کچھ لوگ irrelevant بھی ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو لیٹس سے آپ کی ڈیفینیشن اسٹیٹ کی یہ ہے, میری ڈیفینیشن اسٹیٹ کی یہ ہے, کسی اور کی ڈیفینیشن اسٹیٹ کی یہ ہے. لیٹس سے دیز آر schools of thought. اب یو کین سی دیٹ یہ جو ایریا یہاں پہ ہے, دیر آر certain things, certain qualities on which every school agrees کہ ہاں یار یہ کوالٹی ہونی چاہیے, ادروائز وہ ٹھیک, یہ کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر, اسی لیے ہم اس کو ریاست مانتے ہیں. سو ورڈس اینڈ کانسیپٹس ہیو ڈیفینٹ میننگ ان سوسائٹی. یہ دوسری بڑی اہم بات ہے. they have a definite meaning which is independent of what you mean by them. اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر میں ایک لفظ یہاں پہ گراتا ہوں, بولتا ہوں, میں یہ سمجھوں کہ اس ورڈ کا کچھ اور مطلب ہے, اس سے وہ چینج نہیں ہو جاتا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے آپ کے ذہن کے اندر, کریکٹ. ٹھیک ہے. اگر میں مثال کے طور پہ کوئی ایسا لفظ استعمال کروں جو کہ ایک ایکیڈیمک سیٹنگ میں نہیں استعمال کرنا چاہیے, اور میں کہوں نہیں میرے ذہن میں تو ڈیفینیشن اس کی یہ نہیں تھی, میرے ذہن میں تو ڈیفینیشن اس کی اور تھی, مگر آپ کہیں گے کہ سر آپ کے ذہن میں ڈیفینیشن جو مرضی ہو وہ آپ کے ذہن تک محدود رہی.
ہمیں جو بات سنائی دی وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ سماج کے اندر ایکسیپٹ ہوئی جاتی ہے. سو ورڈز آلسو ہیو آبجیکٹیو ویٹ. یہ نہیں ہے کہ ہر ورڈ جو ہے وہ آپ سبجیکٹیولی ڈیفائن کر سکتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی آلریڈی ہیز اے ووکیبلری. ایوری سوسائٹی ہیز اے ووکیبلری, اور اس ووکیبلری کی ایک ڈیفینیٹ ہولڈ ہے اوور دا مائنڈس آف دیٹ سوسائٹی. We must carefully study what people are referring to when they use a certain concept. مثال کے طور پہ سیب کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی, تو آپ کو پتہ ہے سیب کیا ہے. تو I can figure out the definition of an apple by understanding how society uses the word apple, what it uses it for, اور اس میں سے پھر میں ڈیفینیشن نکال سکتا ہوں. تو خیر بہرحال اس کو ہم کہیں گے نیرو ڈیفینیشن. براڈ ڈیفینیشن پھر کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ an argument can always be made کہ نہیں یہ ڈیفینیشن درست نہیں ہے, اگرچہ سوسائٹی کی ہے مگر میرے حساب میں یہ ٹھیک ڈیفینیشن نہیں ہے. یس اٹ کین بی میڈ. ڈیفینیشنس چینج ہوتی ہیں, ہماری ڈیفینیشنس امپروو ہوتی ہیں, ہمارے کانسیپٹس امپروو ہوتے ہیں, ہمارے کانسیپٹس ریفائن ہوتے ہیں, ہمارے کانسیپٹس چینج ہوتے ہیں. سائنس میں بھی ہوتا ہے, سوشل سائنس میں ہوتا ہے, لینگویج میں ہوتا ہے, ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک بابے نے, اس نے کہا کہ بھائی کانشیسنس از جسٹ لینگویج. جو جتنے الفاظ آپ کے کانشیسنس میں ہیں وہ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ آپ کے تھنکنگ ٹولز ہیں. اگر میرے ذہن کے اندر 40,000 ورڈز ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر 5,000 ورڈز ہیں تو میں کتنی ڈائیورس طریقے سے ایک چیز کو ایکسپریس کر سکوں گا, کیونکہ میرے پاس اتنے ہی زیادہ ٹولز ہیں جس سے میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں, اور آپ کے پاس اتنے ہی کم ہیں. ٹھیک ہے. سو لینگویج از کانشیسنس ان ایکشن. سو این آرگیومنٹ کین آلویز بی میڈ کہ سوسائٹی غلط ڈیفائن کیا ہے سیب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بٹ فرسٹ اٹ مسٹ بی بیسڈ آن اے کمپیلنگ جسٹیفیکیشن. پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے کوئی آپ کو اسٹرانگ ریزن دینی پڑے گی جو سوسائٹی کہ ہاں یہ تو بات میں نے نہیں سوچی. مثال کے طور پہ جب انسان نے پہلی دفعہ بیریز تلاش کی تھیں یا ان کو بیریز ملی, اس میں بلو بیری بھی تھی, اس میں اسٹرابری بھی ہوگی, اس میں راسبری بھی ہوگی, سب کا نام بیری تھا. ٹھیک ہے. پھر کسی نے کہا یار یہ جو بلو والی ہے نا اس کا نام بلو بیری رکھ دیتے ہیں, اور یہ جو ریڈ والی نا اس کا نام اسٹرابری رکھ دیتے ہیں, اور جو پرپل والی اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں, راسبیری. ٹھیک ہے نا. ان کا نام ڈفرینٹ رکھ دیتے ہیں, ڈفرینٹ بیریز کے نام کر لیتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, وہی کانسیپٹ بیری ٹوٹ گیا حصوں کے اندر. انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا آئیڈیا کیونکہ ان کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. سو دین وی ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جب بلو بیری ہے تو اس کا کیا ٹیسٹ ہے, اور وہ کون سی والی بیری ہے جو بلو بیری ہے, کون سی raspberry and so on. So this is how language develops and concepts develop. It must nonetheless be recognized that the public use of that same concept is distinct from its use in another context. So مثال طور پہ اگر ایک academic یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ state کی definition یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کام, but at the same time آپ کو یہ بھی ساتھ recognize کرنا ہوگا کہ کیونکہ society does not recognize your definition of the state just yet, which is obviously different from the way society has defined it. تو جب بھی آپ اس پہ بات کریں گے آپ پہلے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے اسٹیٹ کے حوالے سے کہ اسٹیٹ یہ چیز ہوتی ہے, مگر میں اس کی ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن آفر کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے. غور کریں کہ کبھی اچھے سوشل سائنٹسٹ کو آپ سنیں تو سب سے پہلا ان کا آدھا گھنٹہ اسی چیز پہ لیکچر کا, گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ اسی پہ ضائع کر دیتے ہیں کہ میری ڈیفینیشنس کیا ہیں. اس وقت تک لوگ بور ہو جاتے ہیں اور کمرے سے چلے جاتے ہیں, مگر وہ ضروری ہے کیونکہ they don't necessarily mean the same thing that you mean when they use that particular word. اور بائی دا وے ایک ہی لفظ کے بہت سارے مختلف معنی ہیں آلریڈی ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. مثال طور پہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے یو آر اے ویری آئیڈیلسٹک ینگ مین, آپ بڑے آئیڈیلسٹک ہیں, اس کا مطلب آپ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہیں, آپ بہت پریگمیٹک نہیں ہیں, آپ دنیا کی دور کی پرواہ نہیں کرتے, آپ اپنی آئیڈیلز کو جو ہے تلاش کر رہی ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں, جو بھی وہ آئیڈیلز ہیں, could be whatever they are, جسٹس کے لیے, ٹروتھ کے لیے, یہ وہ. ہاں یہاں آپ بڑی پریگمیٹک ہیں, تو اس کا مطلب ہے شی از ناٹ ویری آئیڈیلسٹک, شی از ویری پریگمیٹک کہ بھئی یہ بڑے بڑے کانسیپٹس اور ڈیموکریسی اور ٹروتھ اور جسٹس میرا کام نہیں ہے گا, یہ تو عائشہ کا کام ہے, تو میں نے جو ہے نا بس اچھی مجھے کوئی امپلائمنٹ چاہیے, اچھی مجھے انٹرنشپ چاہیے, مجھے انٹرنشپ ملے تاکہ میری سی وی بڑی ہو, جب میری سی وی بڑی ہوگی تو پھر میں لم سے جب گریجویٹ کر جاؤں گی مجھے نوکری مل جائے گی, جب مجھے نوکری مل جائے گی تو میری شادی ہو جائے گی, جب میری شادی ہو جائے گی میرے بچے ہو جائیں گے, اور میرا ڈی این اے چلتا رہے گا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. ویسے ٹریڈیشنلی دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود میل اینگزائٹیز, بٹ ناٹ لیس. سو یو گیٹ دا پکچر. آئیڈیلسٹ کا مطلب جنرل کانورسیشن میں یہ ہے, مگر اگر کوئی فلاسفر کہے کہ ہیگل واز این آئیڈیلسٹ یا پلیٹو واز این آئیڈیلسٹ, تو اس کا بالکل مطلب اور بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک سرٹن اپسٹمولوجی کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر عام طور پہ یہ کوئی کسی کو کہے کہ یو آر ویری مٹیریلسٹ,
تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں مادی چیزیں بڑی پسند ہیں. مگر جب کوئی فلاسفر کہے کہ یو آر ویری مٹیریلسٹ ایز این اینالسٹ اور ایز اے فلاسفر, تو اس کا بالکل اور مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں چیزوں کا شوق ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپسٹمولوجی بالکل فرق ہے. اور تو یہ اکثر سوشل سائنسز میں ایک ہی لفظ, جب دوسری سوشل سائنس میں جاتے ہیں یا سوسائٹی سے آپ ایکڈیمکس میں آتے ہیں, تو ایک ہی لفظ کے دو مختلف معنی بن جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. یہ بھی ہوتا ہے. اور کنفیوژن, اب کیا کریں؟ لو جی, اتنی ساری کنفیوژن پیدا کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل سوال پہ. اور اصل سوال آپ کے سامنے آج کا یہ تھا, واٹ از دا اسٹیٹ. اب یہ بظاہر تو بہت ہی سادہ سا سوال ہے. سر آپ نے ایک جملے میں جواب دے دینا تھا, اتنی لمبی ہمیں کہانی سنائی ہے ایپلز کی اور اورنجز کی, اور بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے گھوم گھما کے آپ جو ہے یہاں پہ آپ نے ناک پکڑی ہے کہاں سے آ کے. تو مگر ضروری اس وجہ سے ہی تھا کیونکہ a lot is at stake on the definition of the state. So we have to be clear کہ جب ہم کہتے ہیں what is a state, we have to define just what is a definition in the first instance and then proceed to the next stage. The state has come into existence before we could define it, much like apples. Apples existed before we had a name for apples. اور جب ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا یہ ایپل ہے, ہم نے اس کو نام بھی دے دیا یہ ایپل ہے, اس کے بعد بھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے, مگر ہم اس کو استعمال کر رہے تھے, ہمیں پتہ تھا وہ کیا تھا, اس کی ڈیفینیشن نہیں ہم کر پائے, آپ نہیں کر پائے ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو کہوں کہ اسٹیٹ سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیمور رحمان کے دفتر میں آپ پہنچے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز دیں, کیونکہ تیمور رحمان, believe it or not, has nothing to do with the state, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیٹ نے ایک ایکشن کیا تو آپ کو پتہ ہے کس نے وہ ایکشن کیا یا کس ادارے نے وہ ایکشن پاسبلی کیا ہوگا, رائٹ. سو یو نو واٹ اے اسٹیٹ از. You may not be able to define it, but you know it. So the other irony is that political scientists also know it, public also knows it, but we are still debating it. Although we all know what it is, but we are still debating it. کوئی کہتا ہے یہ ڈیفینیشن ہے, کوئی کہتا ہے وہ ڈیفینیشن ہے, کوئی کہتا ہے کوئی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے ہیں اسٹیٹ پتہ نہیں کیا ہے, مسٹیکل سی چیز ہے, دفع کرو, اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دو. پڑھا نا آپ نے ریڈنگ میں, ایسے بھی لوگ تھے. So most people know what a state is even if they can't define it, just like most people know what an apple is even when you can't define what an apple is. The state will exist and influence life, and it does exist and does influence life even if political scientists can't agree on a definition. And political scientists as a whole do not agree on a definition. ٹھیک ہے, those schools of political scientists لے لیں, ان کے totally different definitions ہوں گے of the state, sometimes contradictory. کوئی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا اسکول ہوگا, وہ کہے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے, ایویں ہی بس تنگ کر رہے ہیں ہمیں لوگ, ٹھیک ہے, دفع کرو, اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دو, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایسے لوگ ہیں اور بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, یہ بھی نہیں کہ ایویں ویویں کوئی کریزی قسم کا بندہ تھا, نہیں. سو even if we cannot agree on what the definition is, we know that that thing exists. What is that thing? It's a human relation, ٹھیک ہے, انسانی تعلق ہے. A state is something we say, اگر عام کسی بندے سے پوچھیں وہ کہے گا state is something that orders politics. ہاں, سیاست کو کس طرز چلانا ہے, کس طرح چلانا ہے, کیا چلنا ہے, کیا ہونا ہے, کیا فیصلے ہونے, کیا سیاسی فیصلے ہونے, یہ کون سا ادارہ کرتا ہے, کون سا ادارہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, ظاہری بات ہے اسٹیٹ کرتی ہے. We have established that politics arises owing to conflict. یاد ہے پچھلی کلاس میں نے کہا کانفلکٹ کی وجہ سے پالیٹکس ہوتی ہے, مگر کیا ہر کانفلکٹ کی وجہ سے پالیٹکس ہوتی ہے؟ کیا ہر کانفلکٹ پولیٹیکل کانفلکٹ ہے؟ Yes, some people would say yes. But society would not agree. The personal, private and political public are two distinct realms. سوسائٹی میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ بالفرض خوش نہیں ہیں کہ آپ کو جو میں نے گریڈ دیا, ٹھیک ہے, میں نے فرض کریں آپ کو فیل کر دیا, میں نے آپ کو ایف دیا, ٹھیک ہے, آپ روتے روتے میرے دفتر میں میرے پاس آئے اور آپ نے کہا سر بڑی زیادتی کی ہے, آپ نے مجھے ایف دیا ہے, آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, اور آپ بڑے میرے خلاف ہو جاتے ہیں, ایل ڈی ایف پہ بھی میرے خلاف کیمپین کرتے ہیں, وائس چانسلر کے پاس بھی جاتے ہیں, کیوں میں آپ کو اسٹریٹجیز بتا رہا ہوں, سوری. اچھا خیر, جو بھی آپ بڑا کیمپین کرتے ہیں, would the rest of you say کہ this is a political problem? Maybe some of you who have taken political science courses might say that. But society generally کہے گی کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک قسم کا وہ سوسائٹی کہے گی ذاتی مسئلہ ہے. یا فرض کریں کہ میری بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جھگڑا ہے, کانفلکٹ ہے, کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ جی بتائیں سر آپ کا اپنی بیوی سے جھگڑا کیوں ہوا, اور میں آگے سے جواب دوں گا یار تیرا اس سے کیا تعلق ہے, پاہا یہ میرا پرسنل ذاتی مسئلہ ہے, جو مرضی میرا جھگڑا ہوا ہو تجھے کیسے, یہ میری پرسنل پرائیویٹ لائف ہے بھائی, گیٹ آؤٹ. اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں, اس کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک پبلک پرائیویٹ ڈسٹنکشن ہے. کچھ چیزیں ہیں
جس کو سوسائٹی نے قرار دیا ہے کہ وہ پبلک ہیں, ہاں جی اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے, سوسائٹی نے انکانشیسلی انفیکٹ ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس پہ پبلک پوچھ سکتی ہے اس سے بتاؤ اس کا جواب کیا ہے. اور سوسائٹی نے ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ سوسائٹی نہیں پوچھ سکتی مجھ سے کہ بتاؤ تیمور آج صبح تم نے دانت صاف کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, ٹھیک ہے. آپ ان سے پوچھیں گے بھی تو میں کہوں گا میں کہوں تو میرا پرسنل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ تھوڑا دور رہیں بس, باقی خیر ہے. اینی only conflict that concerns the public is considered a political conflict. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں آپ کا اس سے کنسرن نہیں, سوسائٹی بھی کہتی ہے آپ کا اس کے کنسرن نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پبلک کنسرن نہیں, پبلک کا کنسرن نہیں, پبلک کنسرن ہی نہیں. وہ کس کا کنسرن ہے؟ کسی 1 2 3 4 5 انڈیویجولس کا, ان کا پرائیویٹ پرسنل کنسرن ہے. پبلک پرائیویٹ ڈسٹنکشن ہمیں یہاں آلریڈی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. سو پولیٹیکل کویسچنز آر آبویسلی پبلک کویسچنز, ٹھیک ہے, جو پبلک سے کنسرن کرتی ہیں ان کو ہم سیاسی معاملات سمجھتے ہیں. Hence, conflicts that concern the public are considered political questions. Very clear. The public-private distinction is fluid and historically and spatio-temporally contextual. اوئے سر اتنے موٹے موٹے لفظ آپ نے 200 لیول پہ ڈال دیے ہیں, کیوں؟ زیادتی ہے. اتنا کوئی مشکل نہیں. اسپیشیو کا مطلب ہے اسپیس, دا فائنل فرنٹیئر نہیں, وہ والی اسپیس نہیں. مطلب ہے کہ دنیا میں کہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, آپ لاہور میں ہیں یا آپ کلکتہ میں ہیں, اسپیس ہو گئی, ٹھیک ہے. جیوگرافی کہہ لیں اس کو اگر آپ کا دل چاہتا ہے. ٹیمپورلی کا مطلب ہے ٹائم. اچھا آپ کلکتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر کون سی صدی کی بات کر رہے ہیں آپ 21ویں صدی کی بات کر رہے ہیں یا 17ویں صدی کے کلکتہ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ڈفرینٹ دو چیزیں ہیں, کانٹیکسٹ ہیں, رائٹ. ہسٹوریکلی کنٹیکسچول کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اس کے تاریخی تناظر میں, ٹھیک ہوگی بات. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ ڈسٹنکشن جو ہے یہ فلوئڈ چیز ہے, یہ چینج ہوتی رہی ہے. یہ بھی ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کی طرح کوئی فکس چیز نہیں ہے. بہت ساری چیزیں تھیں جن کو پرائیویٹ نہیں سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں. مثال کے طور پہ اگر میں بالفرض ریاست کے نمائندے کے اعتبار سے آپ سے یہ کہوں ابراہیم کہ ٹھیک ہے آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کب بچے پیدا کرنے, کتنے بچے پیدا کرنے اور کون سے جینڈر کے بچے پیدا کرنے ہیں. تو آپ, اور اگر آپ نے وہ جینڈر کے بچے پیدا نہ کیے تو آپ نے ان کو جنگل میں جا کے رکھا نا تاکہ وہ ایلیمنٹس جو ہے نا یا بھیڑیے چیڑیے ان کو لے جائیں, کھا جائیں, ختم. اور اگر وہ بچے معذور پیدا ہو گئے کسی بھی حوالے سے یا کمزور نظر آئے تب بھی آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو آپ قبول کریں گے؟ آپ قبول نہیں کریں گے, سوسائٹی بھی قبول نہیں کرے گی, رائٹ. مگر جو چیزیں ابراہیم میں نے ڈسکرائب کی ہیں نا, یو ول بی شاک ٹو ہیئر کہ گریس میں ایسے ہی ہوتا تھا, گریس میں ایسے ہی ہوتا تھا, روم میں ایسے ہی ہوتا تھا, اسٹون ایج میں ایسے ہی ہوتا تھا, پرانی ٹرائبل سوسائٹیز میں ایسے ہوتا تھا کہ جو بھی ریاست ایون اسٹیٹ ایون یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ کتنے بچے پیدا کرنے, ایون کس سیزن میں پیدا کرنے, کون سے جینڈر کے ہونے چاہیے, اور اگر بچہ جو ہے معذور ہے یا کمزور ہے یا بیمار ہے تو اس کی انفینٹسائڈ کرنا بھی ریاست سمجھتی تھی نو پرابلم, فورس کرتی تھی کہ یہ کرنا ہے, لیو دا چائلڈ اینڈ سو آن. اینڈ دس واز لا, دس واز ایکسیپٹیڈ بائی سوسائٹی. شوق ہو گئی ہیں آپ. ایک اور آپ کو شوق کی بات ہوں, یہ جو کام تھا نا بچے کو جا کے جنگل میں پھینک آنے کا, یہ اکثر اس کی ماں کرتی تھی. سو مچ فار مدرہڈ. شوق ہو گئے ہیں آپ. میں اسی طرح کی شاکنگ باتیں کرتا رہتا ہوں. جی اٹ از claimed بٹ اب تو خیر اٹس changed, a lot of it has changed. We'll talk about this some other time. But you get the picture. And today it's not considered okay to do that. Yes, child planning تو ہوتی ہے, مگر اگر چائلڈ پیدا ہو جائے تو یہ تو نہیں کو کہہ سکتا کہ جاؤ جا کے اس کو ایلیمنٹس کے لیے چھوڑ دو, جنگل میں پھینکاؤ. جی yeah, but it's not accepted, correct? I'm not saying it doesn't happen. It happens in many parts of the world, right? But is it something that the state can do? Indian state, مودی صاحب کھڑے ہو کے لیکچر کر رہے ہوں کتنے بچے, ایسے تو نہیں ہوگا نا, right? So you get the picture کہ today the decision کہ کتنے بچے پیدا کرنے, ان بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. اگر کوئی ریاستی اہلکار آپ کو آ کے یہ کہے, کوئی تھانے دار آپ کو آ کے یہ کہے, تو آپ کہیں گے what the hell are you talking about? What does this have to do with you? یہ میری فیملی کا مسئلہ ہے, یہ میرا پرسنل ایشو ہے, میں اور میری بیوی فیصلہ کریں گے. Who the hell are you? آپ کو غصہ چڑھے گا, ہے نا, اور چڑھنا بھی چاہیے, اچھی بات ہے آپ کو چڑھے غصہ. تو ان ادر ورڈز اب ہم اس فیصلے کو ایک پبلک فیصلہ نہیں مانتے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ پبلک کا رائٹ ہے ٹو ٹیل یو کہ یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
اب تو اس سے آگے کی بات ہے, اب تو آگے کی بات یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں یہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے شاید, کہ the decision should belong to the mother, right? The decision ought to belong to the mother, whether she wants to go through with the pregnancy or not, right? Okay. So anyway, point یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں جو پہلے پبلک ہوتی تھیں وہ پرائیویٹ ہو گئی, اور کچھ چیزیں جو کل کو پرائیویٹ سمجھی جاتی تھیں آج پبلک ہو گئی. یہ چینج ہوتا رہتا ہے, یہ ایک نہیں ہے. The public-private distinction is the basis of the division between state and society. وہ چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک سے اس کا تعلق ہے, وہ ہیں اسٹیٹ کی چیزیں, اور وہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں نہیں یہ پرائیویٹ ریلم سے ان کا تعلق ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سوسائٹی کی چیزیں. سوسائٹی از دا ریلم آف یور پرائیویٹ ایکٹیویٹیز, اسٹیٹ از دا ریلم آف پبلک ایکٹیویٹیز. اوکے, اسی لیے جب ریاست کوئی ادارہ چلاتی ہے پی آئی اے یا بگاڑتی ہے پی آئی اے, تو اس کو وہ کہتے ہیں پبلک انٹرپرائزز. پبلک انٹرپرائز پبلک منی سے وہ بنا ہے, وہ آپ کے سب کے ٹیکس منی سے بنا ہے, اینڈ سو وہ پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں ہے. سو اسٹیٹ پالیسی از پولیٹیکل پالیسی, اٹس پالیٹکس. یہ تو سب مانتے ہیں, یہ نیرو ڈیفینیشن میں شامل ہوگا کہ وی آل ایکسیپٹ that rules, laws, regulations, codes, constitutions, directives, pronouncements, mandates, commands, controls, jurisdictions, orders, acts, statutes, edicts, canons, ordinances by the state are all political acts. یہ ہم مان سکتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی ایکٹ نکلتا ہے تو وہ ایک سیاسی ایکٹ ہے, اگر یہاں سے کوئی تقریر ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی تقریر ہے جس کے سیاسی بیرنگ ہے, رائٹ؟ وہ کوئی ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ کسی نمائندے کی تقریر ہے, ایک نمائندے ہاؤس کے اندر تقریر ہے, تو لہٰذا وہ پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. ہینس اینی ایکشن بائی دا اسٹیٹ اور ڈائریکٹڈ ایٹ دا اسٹیٹ فٹس نیٹلی ان دا نیرو ڈیفینیشن آف پالیٹکس. یعنی اگر پالیٹکس کی نیرو ڈیفینیشن کرنی ہے تو جس چیز کا بھی تعلق, جو چیز ریاست کر رہی ہے یا جو تحریک ریاست پر اثر انداز ہونا چاہ رہی ہے یا پالیسی موومنٹ وٹ ایور, وہ دونوں چیزیں پولیٹیکل ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا ریاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پولیٹیکل ہے یا نہیں. مثال طور پہ ہم اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, آفس پالیٹکس, رائٹ؟ آفس پالیٹکس. ہم کہتے ہیں یار لمز میں بڑی پالیٹکس ہے, مگر لمز میں جو پالیٹکس ہے, یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں, ایک طرح سے ہم محاورتاً اس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ کاؤنسل بنتا ہے اس کے لیے پریزیڈنٹ وغیرہ کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں, وہ کوئی ایکچوئل پبلک فگر نہیں ہوتے اس سینس میں کہ وہ کوئی ریاستی پیسوں پر چل رہے ہوں اور ٹیکس منی پر چل رہے ہوں اور ٹیکس منی کو ڈسٹریبیوٹ استعمال کر رہے ہوں, ان کی پاورز وغیرہ بڑی کوئی اسٹرانگ ہوں جو کہ ریاست کے ذریعے, نو. بٹ ایک طرح سے ہم محاورتاً اس کو یوز کریں. آف کورس وہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اٹ کین ٹرانسلیٹ اینڈ بیکم ان ٹو ریئل پالیٹکس, جب کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہے کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھیں جو ریاست سے ہو. مثال کے طور پہ اگر وہ یہ ڈیمانڈ رکھیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونے چاہیے, اب یہ ایک سیاسی ڈیمانڈ بن جاتی ہے کیونکہ اب وہ ریاست سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے آپ کی. یا اگر وہ یہ کہتے ہیں ہاسٹلس میں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یا پڑھائی لکھائی میں یہ ہونا چاہیے, سب کو ایز ملنے چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ہم ریاست سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اب یہ ایک پولیٹیکل ایکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اوکے, سو یہ نیرو ڈیفینیشن میں ہے. اس کے نیرو ڈیفینیشن سے مطلب میرا یہ ہے کہ یہ تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہے جو پالیٹکس میں ہم شامل کریں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پالیٹکس میں شامل کر سکتے ہیں, مگر ناٹ ایوری ون ول نیسسریلی اگری ود دیٹ. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں اسٹوڈنٹ پالیٹکس از آلسو پالیٹکس, تو بہت سارے لوگ ہیں کہیں گے یس سر آئی ایگری. اگر میں یہ کہوں اکنامکس از آل ایکچولی پالیٹکس, تو بہت سارے لوگ ہوں گے کہیں گے یس سر آئی ایگری, اٹس آل ایکچولی ویری پولیٹیکل. مگر اس پہ ڈبیٹ ہوگی کیونکہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے ضرور یہ کہے گا کہ نو دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, اس کا تعلق ہے مارکیٹ سے. مارکیٹ اور چیز ہے, ریاست اور چیز ہے. جو ریاست والی چیزیں ہیں وہ پالیٹکس ہیں, اینڈ سو آن. یعنی کہ جب آپ اسٹیٹ سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر اس پہ کنٹینشن پیدا ہو جاتی ہے, اس پہ ڈبیٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا اس چیز کو پولیٹیکل مانا جائے یا نہ مانا جائے. یہ ڈیفینیشنز ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا بور کر رہی ہوں, مگر یہ انتہائی ضروری ہیں, انتہائی کلیئر ہونے چاہیے آپ کے کانسیپٹس ان چیزوں پہ. یہ جب کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے تبھی مڈ ٹرم اور فائنل اچھا ہوگا, تبھی اس کورس میں پاس ہوگے, تبھی لم سے پاس ہوگے, تبھی نوکری ملے گی, تبھی شادی ہوگی, تبھی بچے ہوں گے, تبھی ڈی این اے چلے گا, ٹھیک ہے. سو اٹس اپ ٹو یور ڈی این اے ٹو لرن دس. اچھا اوکے, ساری بات چیت ہو گئی, آپ بھی تھک گئے, ابھی تک قصہ کہانی نہیں شروع ہوئی. سر یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جس چیز کا تعلق ریاست سے ہے وہ سیاسی ہے,
سیاست جو ہے اس کا تعلق ریاست سے ہے. سمجھ آ گئی بات کی. سیاست جو ہے وہ کانفلکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, مگر ہر کانفلکٹ سیاسی نہیں ہوتا. کچھ کانفلکٹ سیاسی ہوتے ہیں, اس کو سیاسی مانا جاتا ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ دس کنسرنز دا جنرل پبلک اور سوسائٹی ایز اے ہول. جن کانفلکٹس کا تعلق کسی 2-3 لوگوں سے ہو اور سوسائٹی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو, اس میں کوئی اسٹیک نہ ہو, کوئی انٹرسٹ نہ ہو, ان چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ پرسنل مسئلہ ہے, پرائیویٹ مسئلہ ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اس کا پبلک افیئر سے, سوسائٹی ایز اے ہول سے کوئی تعلق نہیں, اس کا 2 لوگوں سے صرف تعلق ہے. سو اب پتہ کرتے ہیں واٹ آر دا تھیوریز آف دا اسٹیٹ. شروع کریں گے ہم ہابس بھائی جان سے. ویسے تو ہم کئی ریاستوں کی بات کر سکتے ہیں, مگر جدید پولیٹیکل سائنس میں کو ہم اکثر ہابس سے ہی شروع کرتے ہیں, اور ہابس کی جو کتاب ہے لیویاتھن اس سے شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہابس سے پہلے لوگوں نے کوئی امپورٹنٹ باتیں نہیں کیں. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کی, اور ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں. ارسطو کو بھی پڑھتے ہیں, افلاطون کو بھی پڑھتے ہیں, میکیویلی کو بھی پڑھتے ہیں, کوائنس کو بھی پڑھتے ہیں, اگسٹین کو بھی پڑھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. مگر جو آج کل کی ڈیبیٹس ہیں, خاص طور پہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے حوالے سے, اور جو آج کل کی تھیوریز ہیں کہ ریاست کیوں قائم ہوئی, اس میں یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. پرانی تھیوریز میں یہ تھیوری بھی شامل ہے کہ ریاست جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہے یا ملوکیت ہے. جس طرح ایک فون جو ہے یا ایک گھر جو ہے یا ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ میری ملکیت ہو سکتی ہے, تو اسی طرح ریاست بھی اس کسی زمانے میں کسی نہ کسی خاندان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. اسی وجہ سے ریاست باپ جو ہے اپنے بیٹے کو دے سکتا تھا, ٹھیک ہے, وراثت میں دے سکتا تھا, ورثے میں دے سکتا تھا. اسی طرح ایک اور تھیوری ریاست کے بارے میں یہ ہوا کرتی تھی, آج کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا, کہ ریاست جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈیوائن ہے, اور کنگز جو ہیں وہ بذات خود ڈیوائن ہے. اس کو کہتے ہیں ہم دا ڈیوائن رائٹ آف کنگز. اور ریاست کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے جو بادشاہ ہے, جو سلطان ہے, جو بھی ہے, اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے خدا تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ ریاست کو لیڈ کرے, سماج کو لیڈ کرے. مگر یہ سب تھیوریز اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں, اور جنرلی پبلک ان کو نہیں قبول کرتی. وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ تو بالکل اس کو قبول نہیں کرتے. اس کے بجائے جو سب سے شاید مقبول تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کسی قسم کا معاہدہ ہے, عمرانی معاہدہ, سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا سٹیزن اینڈ دا اسٹیٹ. کچھ آپ نے کرنا ہے کام, فرض کر لیں میں ریاست ہوں, کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں, آپ نے ایک فریم ورک کے اندر رہنا ہے, لا اینڈ آرڈر کے اندر رہنا ہے, اور کچھ میری ذمہ داریاں آپ کو, اور یہ ایک قسم کا ہمارا کانٹریکٹ ہے, ٹریڈ آف ہے. اور وہ کانٹریکٹ جو ہے کہاں لکھا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن میں. دیٹ از دا لا جو ہمارا آپس کا کانٹریکٹ ہے. ریاست میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی, آپ ریاست کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے, آپ کسی دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے اوپر یہ سزا ہوگی, اینڈ سو آن. یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ کا آئیڈیا ویسے تو بہت سارے لوگوں نے دیا, گریکس میں بھی موجود ہے, مگر اس کی جدید شکل سب سے پہلے ہابس نے دی. ہابس نے یہ کہا کہ انسان بڑے بیکار ہے. انسان فطرتی طور پہ کمپیٹیٹیو ہے, لڑاکو ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. جس طرح کسی زمانے میں 80s میں جب میں نوجوان ہوا کرتا تھا, گاڑی چلا رہا ہوتا تھا, اگر میں گاڑی چلا رہا تھا تو آگے سے 4 لڑکے, میں بھی 4 لڑکوں کے ساتھ ہوتا تھا, ووفر پیچھے لگے ہوتے تھے, زور سے ڈم 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 کر کے آواز چل رہی ہوتی تھی, 7 نیشن آرمی کا گانا لگا ہوتا تھا. آگے سے اگر کوئی اور 4 لڑکوں کی گاڑی آئے اور وہ مجھے یوں کر کے گھورے تو وہیں سے ہم گاڑی موڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اوے اس کی مجال کیسے ہوئی, پھڈا لے لیتے تھے. ہابس کہتا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی ریپوٹیشن کے لیے بھی لڑ لیتا ہے, گین کے لیے بھی, پیسے کے لیے بھی لڑتا ہے, زمین کے لیے لڑتا ہے, ریپوٹیشن کے لیے لڑتا ہے. ویسے ہی اگر وہ اس کو کوئی اوفینڈ کر دے, اوفینس کے ایزیلی اوفینڈ ہو جاتا ہے اور لڑتا ہے. اور ایکچولی انسان جتنے بھی ہیں نا وہ مور اور لیس ایکول ہی ہیں فزیکل اسٹرینتھ میں, اتنا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. چلو ایک کو بڑا اسٹرانگ ہوگا تو 2 آ کے اس کو کٹ لیں گے, نو بگ ڈیل, ٹھیک ہے نا. سو رہا ہوگا تو کٹ لیں گے, نو بگ ڈیل. ہتھیار لے آئیں گے, کٹ لیں گے, نو بگ ڈیل. ٹو ایکول, اینڈ بیکاز وی آر سو ایکول اینڈ بیکاز وی آر آلویز کمپیٹنگ ود ایچ ادر, ٹاکسک میسکولینٹی شاید آپ کو یاد آ رہی ہو. تو ان سچ اے اسٹیٹ, ان اے اسٹیٹ آف نیچر جہاں پہ کوئی ریاست نہ ہو, کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو, کوئی روکنے والا نہ ہو, کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہیں گے. مجھے اس کا پین اچھا لگ گیا, میں اس کا گلا کاٹ دوں گا, اس کا پین لے لوں, مجھے کیا پرواہ, آئی ڈونٹ کیئر, واٹ ڈز اٹ میٹر ٹو می, میرا پھوپھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو لائف وڈ بی دیئر فار سالیٹری, اکیلے ہوگی, ناسٹی, پور, بروٹش اینڈ شارٹ. چھوٹی سی زندگی ہوگی ہماری, اور اس میں ہم سارے ایک دوسرے کو مارتے پھر رہے ہوں گے. وہ کبھی آپ نے شاید اگر ناول پڑھا ہو لارڈ آف دا فلائز, اس ٹائپ کی ہماری زندگی ہوگی, بہت بری ہوگی.
civilization would not develop, art would not develop, literature would not develop, economy نہیں develop ہوگی, society پر لڑتی رہے گی, anarchy ہوگی. مگر انسان کے اندر ایک اور فطرت بھی ہے, وہ ہے سیلف پریزرویشن کی فطرت. ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے. سو یہ جو سیلف پریزرویشن کی انسٹنکٹ ہے, جس کو وہ لا آف نیچر کہتا ہے, وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے کہے یار دیکھو میں تمہیں نہیں ماروں گا, تم نے مجھے نہیں مارنا, ٹھیک ہے, ہم آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں, اور تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اور اگر کسی نے اس کو توڑا تو ہم جو ایسا کرتے ہیں کہ ایک لیویاتھن بنائیں گے, ایک مانسٹر بنائیں گے, ایک طاقتور قوت بنائیں گے, ایک ایسی قوت بنائیں گے جو اتنی طاقتور ہوگی جو تم بھی نہیں چیلنج کر سکو گے, میں بھی نہیں چیلنج, کوئی بھی نہیں ہم میں سے چیلنج کرے گا اور کر سکے گا, اور وہ ہم میں سے ہی بنی ہوئی ہوگی, ہم ہی اس کو بنائیں گے, اور وہ انشور کرے گی کہ وہ سوشل کانٹریکٹ نہیں ٹوٹے گا. وہ ڈنڈا لے کے رکھے گی ہمارے سر پہ. ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ایک ایسی قوت بنانی ہے جو ہم سے ہی بنی ہوگی. دیکھو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قوت کو بنایا ہوا ہے, یہ وہ ریاست ہے, اور وہ ریاست جو ہے وہ اتنی طاقتور ہوگی, اس کے بعد ایسی منوپلی ہوگی آن دا فورس کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس قانون توڑ سکے. اور کوئی آزادی وزودی کی بات نہ کرنا, میں آزاد ہوں, میں نے سر میری مائی رائٹس اینڈ سو آن. وی آر ٹریڈنگ آر لبرٹی فار سیکورٹی, ٹھیک ہے, ہاں لبرٹی نہیں, کوئی لبرٹی اور سیکورٹی ہوگی تو پھر بھائی جان لبرٹی ہوگی, ٹھیک ہے, اینڈ وی ول ٹریڈ آر لبرٹی فار سیکورٹی. ان دونوں چیزوں میں کانٹرڈکشن ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو نیچرل لبرٹی ہے یہ بیکار قسم کی لبرٹی ہے, کیونکہ اس سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا, ہم نے بس ایک دوسرے کو مارتے رہنا تھا. سو دا اسٹیٹ مسٹ ہیو کمپلیٹ پاور ایکسیپٹ ون پاور. ایک چیز ہے جس میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور وہ چیز ہے وہی چیز, وہی اصول جس کے تحت آپ نے ریاست بنائی تھی. ریاست آپ نے کس لیے بنائی تھی؟ سیلف پریزرویشن کے لیے. اگر سیلف پریزرویشن ہی آپ کی ڈیمیج ہو جائے ریاست کی وجہ سے, تو پھر ریاست لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. ریاست نے آپ کو کیا دینا ہے؟ سیکیورٹی. اگر ریاست آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. ریاست اگر آپ سے سیکیورٹی چھیننے کی کوشش کرتی ہے, یا آپ کو انسیکیور کر دیتی ہے, یا سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے کسی وجہ سے کیونکہ کوئی اور ریاست ٹیک اوور کرتی ہے, تو سوشل کانٹریکٹ ختم, ایک ہی وجہ سے ہے. اور کسی کو ریاست آپ کو کسی بھی چیز پہ کمپیل کر سکتی ہے, مگر اس چیز پہ کمپیل نہیں کر سکتی کہ آپ اپنی سیلف پریزرویشن کے خلاف جائیں. آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنی دفاع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی فراڈ کیا ہے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, میرا کام ہے اس کو پکڑنا, ٹھیک ہے نا. لو جی, یہ ہو گیا ہابس ان اے ویری شارٹ نٹ شیل, ٹھیک ہے. اس پہ پورا ہم سیمسٹر لگاتے ہیں, آن لائن اس پہ لیکچر بھی پڑھا ہے اگر ہابس کو آپ نے مزید پڑھنا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں لاک کی طرف. لاک کہتا ہے نہیں نہیں, ہابس نے کچھ زیادہ ہی اوور ہو گیا, تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا ہابس. ایموشنل ہونے کی شاید وجہ یہ تھی کہ ہابس ایک ایسے پیریڈ آف ہسٹری میں پیدا ہوا تھا جب انگلینڈ کے اندر سول وار چل رہی تھی, بڑی بروٹل قسم کی سول وار تھی, ٹھیک ہے, دی انگلش سول وار ایکسیٹرا. تو اس وجہ سے اس نے کہا نہیں وہ ذرا ایکسٹریم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, اسٹیٹ آف نیچر میں ہم اچھے ہیں, ہمارے پاس ایک نیچرل سینس آف جسٹس بھی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار کسی, آپ خود بھی ہنس رہے تھے سارے جب میں نے کہا کہ ایک پین کی خاطر میں کسی کا گلا کاٹ دوں, تو آپ ہنس پڑے, آپ نے کہا تو ابسرڈ قسم کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی نیچرل سینس آف جسٹس ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا جی وہ غریب قسم کی بات ہے. مگر جو اسٹیٹ آف نیچر ہے, اگر ریاست نہ ہو تو وہ بڑی امپرفیکٹ ہے. امپرفیکٹ کس سینس میں ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے, ہر بندہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے, اور جن لوگوں سے جو بندہ قریب ہوتا ہے ان سے بھی پیار کرتا ہے, اور جو اس کو نقصان دیں, آپ کو یا ان لوگوں کو نقصان دیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں, جس طرح ابراہیم کے پیارے پیارے بچے ہوں گے سون, تو پھر ابراہیم اپسیٹ ہوگا اور کہے گا بھائی میں لڑوں گا اس کے خلاف. اور جب وہ لڑے گا اس کے خلاف, اس کے ایموشنز اجاگر ہو جائیں گے, تو یا تو وہ اوور ہو جائے گا اور رون دے گا دوسرے کو ان دا تھرسٹ فار ریونج, یا پھر اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اپنے کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بائسڈ ہو جائے گا. سو اس لیے لاک کہتا ہے لیٹ نو مین بی اے جج ان دیئر اون کیس. اپنے معاملے میں نا آپ جج نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اپنا گریڈ نہیں لگا سکتے. اپنا گریڈ اگر آپ لگائیں تو ہمیشہ آپ اپنے آپ کو A+ ہی دے دیں, ٹھیک ہے. اپنے معاملے میں آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے. وی نیڈ اے نیوٹرل جج جو کہ ریاست ہوگی. ریاست, اسٹیٹ آف نیچر اتنا برا نہیں ہے, ہم اتنے بھی خراب نہیں جتنے ہابس نے کہا ہے, مگر کچھ پرابلمز ہیں. پرابلمز کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی اتھارٹی چاہیے جو کہ چیک کر سکے کہ کوئی ایسی ظلم و زیادتی نہ ہو, نیوٹرل ہو. نیوٹرل ہونی چاہیے ریاست, وہ کسی سے پارٹیزن نہ ہو. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بھی وہ رکھے, لوگوں کو زندہ بھی رکھے, جس طرح ہابس نے بھائی نے کہا. مگر صرف زندہ ہی رہنا بہت نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی پراپرٹی بھی ٹھیک رہے. پراپرٹی سے اس کی مراد یہ تھی وہ چیز جو آپ نے اپنی محنت سے پیدا کی ہے. اور لاک بڑا کلیئر ہے اس بات پہ کہ پراپرٹی وہ نہیں جس پہ آپ نے قبضہ کیا ہے. پراپرٹی, لیجیٹیمیٹ پراپرٹی آپ کی وہ ہے جو آپ نے اپنی محنت سے پیدا کی ہے. جو چیز آپ نے اپنی محنت سے پیدا کی یار وہ تو آپ کی ہونی چاہیے نا. لاک بھائی کہتے ہیں یہ نیچرل بات ہے.
کیونکہ آپ نے اپنی محنت جو ہے نیچر کے ساتھ مکس کر دی ہے, تو وہ جو چیز آپ نے پیدا کی ہے نیچر کے ساتھ اپنی محنت کو مکس کر کے, وہ آپ ہی کی ہونی چاہیے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ کی زندگی کی پریزرویشن اور آپ کی محنت کے نتیجے میں جو آپ کی پراپرٹی بنتی ہے اس کی سیکیورٹی, اس کی پریزرویشن. سو ریاست یہ کون سی کر سکتی ہے؟ جو کہ کنسنٹ آف دا گورنمنٹ کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے, یعنی کہ لوگوں نے اس کو بنانا ہے. ہابس بھی یہی کہہ رہا ہے, لوگوں نے بنانا ہے. تو لوگوں کی کنسنٹ کی بنیاد پہ جو حکومت قائم ہوئے گی وہی یہ کام کر سکے گی, وہی نیوٹرل اچھی حکومت ہوگی, وہ لوگوں کی گورنمنٹ ہوگی, لوگوں کی کنسنٹ بھی اس میں شامل ہوگی. مزید یہ کہ اگر کوئی ریاست ایسی ہے جو کہ عوام کی, لوگوں کی, سوسائٹی کی کنسنٹ پر بنیاد نہیں رکھتی, اس کے کنسنٹ کے خلاف آئی ہے, تو پھر وہ گورنمنٹ در حقیقت ریبل ہے, ریبیلیس ہے اور انحراف کر رہی ہے اور قانون توڑ رہی ہے. اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا بالکل لیجیٹیمیٹ ہے, بالکل الاؤڈ ہے, کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں جو کہ آپ کی پراپرٹی اور آپ کی زندگی کو سیکیور کرے, اور وہ کنسنٹ آف دا گورنمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو یہ تھی لاک بھائی جان کی تھیوری, تھوڑی سی زیادہ بہتر تھیوری ہوئی. ہابس بھائی تو دیکھیں بس بڑے ناراض ہی لگ رہے تھے, تلوار بھی پکڑی ہوئی تھی. لاک بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے ذرا سوبر قسم کے بندے لگ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, روسو وہ تو ہنسنا شروع ہو گئے, اسمائل کر رہے ہیں, ذرا ہم تھوڑے اچھے وقتوں کی طرف جا رہے ہیں لگتا ہے. تو روسو کہتا ہے مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. انسانیت کی شروعات جو ہیں وہ تو آزادی میں ہوئی تھی. ایک بچہ جو ہے وہ تو آزاد ہے, وہ ایک پیور ہے, وہ انوسنٹ ہے. مگر اب دیکھو کہ سوسائٹی کا حال کیا ہے, ہر طرف ہمیں زنجیریں نظر آتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ اسٹیٹ آف نیچر ایکچولی آئیڈیل تھا. ہابس کے لیے بالکل بیکار تھا, روسو کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ایکچولی وہی تو سب سے اچھی سوسائٹی تھی جس کے اندر ہم امن سے رہتے تھے, ہم انوسنٹ تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا برا کیا ہے اچھا کیا ہے. وی ور لائک چلڈرن. اور اس میں انسان اپنے نیچر کے سب سے قریب تھا. ویسے بھی قدرت کے قریب تھا, نیچر کے قریب تھا, اور اپنے نیچر کے بھی لہٰذا قریب تھا. اور سویلائزیشن نے انسان کی نیچر کو تباہ و برباد کر دیا. ہم نے تباہ کیا, جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جب ہم نے ملکیت پیدا کی, یہ تیرا, یہ میرا, پھر اس پہ ہم لڑتے رہتے, یہ تیرا نہیں, یہ میرا, یہ میرا نہیں, یہ تیرا, لڑ کے پھاوے ہو گئے. یہ سویلائزیشن پوری ڈیولپ ہوئی اور ان ایکوالٹی ڈیولپ ہوئی. امیر ہو گیا, غریب ہو گیا, اور اس ہر قسم کی چینز ہم نے بنا لی. امیر تاکہ امیر رہے, غریب جو ہے وہ غریب رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے اپنے نیچر سے بھی ہم علیحدہ ہو گئے اور ہم نے اپنا نیچر بگاڑ دیا. اور یہ جو ساری آپ سائنس اور آرٹ اور یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بڑا آپ کمال کر رہے ہیں. ایکچولی یہ سب جو ہے نا وہ برین واشنگ ہے سویلائزیشن کی, جو آپ کو اپنی قدرت سے دور کرتی ہے. اس میں آپ کو ایک بڑی رومانٹک سٹرین بھی نظر آ رہی ہے, رومانٹسزم کی. رومانٹسزم کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سائنس اور انلائٹنمنٹ اور یہ سب سے دور ہو کے ہم قدرت کے پاس واپس جائیں, ہم اپنے نیچر میں واپس جائیں. وی لک فار دا چائلڈ ود ان اس, the innocence that is lost in our adulthood. That is what we must search. یہ بڑی پاورفل موٹیف ہے آرٹ میں, لٹریچر میں, سوشل سائنسز میں, and so on. And he is the man behind it. So now اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہماری سماج بھی بگڑ گیا, ہم خود بھی بگڑ گئے, ہماری قدرت بھی بگڑ گئی, ہماری فطرت بگڑ گئی. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہاں اسٹیٹ آف نیچر میں واپس نہیں جا سکتے. سائنس کی مارچ ہو چکی ہے, سویلائزیشن کی مارچ ہو گئی, سٹیز بن گئی ہیں, اسٹیٹس بن گئی ہیں, یہ بن گیا, وہ بن گیا, سب کچھ ہو گیا, انڈسٹریلائزیشن ہو گئی. اب یہ تو نہیں کہ آپ ہنٹر گیدرر سوسائٹی دوبارہ بنا لیں, یہ نہیں ہو سکتا. مگر کچھ اور ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشل کانٹریکٹ بنائیں جو کہ ایک سول اسٹیٹ بنائے, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ, ایک نیا عمرانی معاہدہ طے کریں. The social contract must be based on the common good of all, not the sum of factional interests. یعنی کہ ہم ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں, ہمارے پاس کوئی اچھا سا لیڈر, لیجسلیٹر آئے, وہ ہمیں یہ بتائے کہ دیکھو آپس میں لڑنا جھگڑنا 2 منٹ کے لیے چھوڑو اور اس چیز پہ فوکس کرو کہ ہم سب اس سماج میں رہتے ہیں, ہمارے کامن گڈ کے لیے میں کیا ہے. آپ سارے جھگڑ رہے ہیں آپس میں, مگر اس پہ بھی سوچو. یور اسٹوڈنٹس ایٹ لمس, what is good for LUMS is good for you. What is it that is good for you and for LUMS? What is that common interest between you and the people who are in, let's say, science and engineering and computer studies and so on? وہ کیا ہے؟ Let's discuss it. By discussing it, we will come to that interest. Not کہ ان کا مفاد یہ ہے کہ ان کا 10 روپے بجٹ زیادہ ہو جائے, آپ کا یہ کہ آپ کا 10 روپے چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں, 5 روپے وہ لے لیں, 5 روپے یہ لے لیں. یہ نہیں ہے. آپ نے ڈسکس کر کے یہ دیکھنا ہے, پلس مائنس نہیں کرنا صرف فیکشنل انٹرسٹ کو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جینوئنلی سوسائٹی کا کامن انٹرسٹ کیا ہے. جس طرح ہر پولیٹیشین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں جو ہے میں وہی کروں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا, اس پہ مر کٹوں گا,
قربانی دے دوں گا, گردن کٹوا دوں گا, کیا اچھا پیسے لائے ہو لے آؤ, right? So that's what Rousseau is saying, common interest of all. And therefore sovereignty must be based on the people in the form of direct democracy. لاک نے تو یہ کہا تھا ریپرزینٹیو گورنمنٹ کنسنٹ پہ ہونی چاہیے, مگر وہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہو سکتی ہے. یہ کہتا نہیں عوام نے خود ہی رول کرنا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. یہ بڑا مشکل کام ہے مانتا ہوں میں, مگر بہرحال دیٹ از دی آئیڈیل جو روسو کہہ رہا ہے وی مسٹ ریچ. بھائی جان نے لکھا جو لکھا اس کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن ہی ہو گیا. دیکھیں کیسا زبردست آدمی تھا. فرینچ ریولوشن کے پیریڈ میں اور اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست جرمن تھنکر آیا جس کا نام تھا ہیگل. ہیگل نے ایک فکرہ بولا جس کو پڑھ کے تھوڑا سا میں گھبرا جاتا ہوں. کہتا ہے اسٹیٹ از دا مارچ آف گاڈ آن ارتھ. یہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات کر دی. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کی مطلب یہ تھی, کیونکہ فلاسفرز جو نا اکثر اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو بڑے ڈرمیٹک ہوتے ہیں, ڈرامائی ہوتے ہیں, مگر جب وہ کھوتے ہیں بیچ میں سے چوہا سا نکلتا ہے, کھودا پہاڑ نکلا چوہا ٹائپ سین ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی واٹ ہی مینس. اٹ ڈزنٹ مین اٹ لٹرلی. واٹ ڈز ہی مین؟ ہی مینس state is the manifestation of the geist in the process of self actualization and self awareness. سر کچھ نہیں سمجھ آئی, پہلے سے بھی زیادہ کنفیوز ہو گئے. ہیگل یہ کہتا ہے کہ ایک کانشیسنس ہے جس کو وہ گائسٹ کہتا ہے, دا ورلڈ اسپرٹ, جو اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے. اس کو آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں, رائٹ, گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہیگل آپ کہہ لیں ہیگلس کنسیپشن آف گاڈ ہے, جو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ کے سمجھنے کی پروسیس میں اس نے یہ مٹیریل ورلڈ بھی پیدا کی, اور مٹیریل ورلڈ کے تھرو جو مینیفیسٹیشنز جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ نیچر میں ہو رہی ہے اور سوسائٹی میں ہو رہی ہے, اٹ از جسٹ گاڈ گیٹنگ ٹو نو ہم سیلف. دیٹس دا پروسیس, دیٹس واٹس ریئلی گوئنگ آن. ان سم لیول یہ بڑا مزیدار قسم کا آئیڈیا ہے. سو جس ایچ اسٹیج جو اسٹیٹ میں ہے, مثال کے طور پہ پرانے اسٹیٹس, اورینٹل اسٹیٹس کی وہ بات کرتا ہے جس میں بیبلون وغیرہ کو شامل کرے گا, پرشیا وغیرہ کو شامل کرے گا, چائنا کو شامل کرے گا. پھر کہتا ہے گریکو رومن پیریڈ ہے, پھر اس کے بعد ایک فیوڈل پیریڈ ہے, پھر اس کے بعد اب ماڈرن پیریڈ ہے, فرینچ ریولوشن کے بعد خاص طور پہ. کہتا ہے یہ جو مختلف آپ کو ادوار نظر آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں, سٹیجز ہیں. یہ صرف یعنی کہ ایک سٹیج جو تھا وہ لوز لیول تھا, پھر اس سے اوپر آیا, پھر اس سے اوپر آیا, پھر اس سے آیا, اور یہ ڈائلیکٹکلی اوپر جا رہے ہیں اور ڈائلیکٹکلی اندر کی طرف بھی جا رہے ہیں, سیلف اویئرنیس کی طرف بھی جا رہے ہیں. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, اس میں بڑی کمپلیکسٹیز ہیں مگر آسان کر کے. سو یہ جو پرنسپلز ہیں, جس پرنسپل پہ ہر ریاست قائم ہوتی ہے, ہر ریاست کسی پرنسپل پہ قائم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ریاست قائم ہوگی اس پرنسپل کے ہم نے پیسے بڑے بنانے ہیں, بس یہ ہمارا کام, جس طرح کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. ایک ریاست ہو سکتا ہے اس پرنسپل پہ قائم ہو کہ ہم نے جنگیں کرنی ہیں, جس طرح الیگزینڈر کا اسٹیٹ تھا, وہ کہتا تھا ہم نے جنگیں کرنی ہیں, بھائی ہم نے جنگوں میں جیتنا ہے. رومن اسٹیٹ بھی ایسے ہی تھا, امپیریل اسٹیٹ تھا. کوئی دوسرا اسٹیٹ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم گھر بیٹھے ٹھیک ہیں, بس جو مرضی جو کرنا چاہے ہمارے ساتھ نہ کرے, ٹھیک ہے. ایسا بھی کوئی اسٹیٹ ہو سکتا ہے. میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں فار کامک افیکٹ, دس از ناٹ ورکنگ, بٹ دا پوائنٹ نان دا لیس از کہ ہر اسٹیٹ کا کوئی نہ کوئی ڈیفائننگ پرنسپل ہے, اور وہ پرنسپل خود بخود ڈیولپ ہو رہا ہے آؤٹ آف این انٹرنل کانٹرڈکشن, اور اس کے نتیجے میں ریاست بھی جو ہے وہ نئی اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ شکل اختیار کر رہی ہے. اب تاریخ ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فلسفے کے میدان میں میں نے اپنی کتاب لکھ دی. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. فلسفے کے میدان میں کیونکہ میں نے اپنی کتاب لکھ لی تو فلسفی اب اینڈ ہو گئی میرے پر, سیز ناٹ تیمور رحمان بٹ ہیگل. اور سیاست کے میدان میں بھی معاملہ اب اینڈ ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب فرینچ ریولوشن ہو گیا ہے, نپولین نے مونارکیز کو ختم کر لیا, ایک نئی قسم کی پرشین مونارکی پیدا ہو گئی ہے, اور وہ پرانا معاملہ بھی جو ہے سیاست کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. سو ہیگل کہتا ہے دی اینڈ آف ہسٹری ہیز بین ریچڈ with these new changes that have come about in modernity and also with my philosophy. تو موٹا موٹا آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہسٹری, اس میں سے جو کی چیز لینی ہے نا آپ نے ہیگل میں سے, وہ یہ ہے کہ ہسٹری ایک ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, ایک پروسیس کے تھرو جا رہی ہے, رینڈم نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ انسائٹ ہے ہیگل کی, جو کہ جب سے ہیگل نے اس کو بیان کر دیا ہے nobody can get it out of their minds anymore. ٹھیک ہے, بہت انفلوئنشل ہے. وہ باقی سارا گائسٹ گوسٹ جو ہے نا لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ ہیگل نے یہ ساری باتیں کی تھی, وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہی. مگر یہ بات کہ ہسٹری کا اپنے ایک لاز ہیں, ڈائلیکٹیکل لاز آف ڈیولپمنٹ ہے, یہ بہت پاورفل آرگیومنٹ ہے. اچھا, ہیگل کے ساتھ مارکس آئے گا, مگر وہ بعد میں بتاتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ جان اسٹوارٹ مل اور الیکسی ڈی ٹوکویل نے بھی لکھنا شروع کیا. انہوں نے کہا جی کنسینٹ آف دا گورنڈ میجورٹی وغیرہ یہ تو پیدا ہوگی. جو لاک بھائی جان نے کہا تھا وہ ہو گیا اب اچیو. اب جو نیا مسئلہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ عوام کی حکومت نہیں ہے. امریکن ریولوشن اور فرینچ ریولوشن نے عوام کی حکومت قائم کر دی, دونوں اکٹھے ہی ہوئے تھے, ساتھ ساتھ تھے 1776 and 1789.
नाउ द न्यू डेंजर इन दी स्टेट्स जहाँ पे अवाम की हुकूमत कायम होगी, उन स्टेट्स की मैं वो बात नहीं कर रहे जहाँ पे अवाम की हुकूमत कायम नहीं हुई, वो मुगल्स की बात नहीं कर रहे, वो मंगोल्स की बात नहीं कर रहे, वो चाइनीज़ की बात नहीं कर रहे, ये तो ओरिएंटल स्टेट्स हैं, ये तो अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। वो कह रहे सिर्फ यूरोपियन इन स्टेट्स की, एडवांस यूरोपियन स्टेट्स की बात करें। यहाँ पे वो कहते हैं द न्यू प्रॉब्लम इज़ द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। अक्सरियत जो है ना, वो जो नए सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उसको हमेशा दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। अक्सरियत हमेशा ये कहती है कि जो हम सोच रहे हैं वही आपने सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि द स्टेट देयरफॉर मस्ट ऑब्वियसली बी बेस्ड on the consent of the majority, but just because something is based on the majority doesn't mean it's right. अगर majority ये फैसला कर ले कि आज जितने लोगों ने लाल शर्ट पहनी है उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या ये कबूल कर लेंगे आप? तो नहीं कबूल करें। नहीं, अगर स्टेट ये कहे, हिटलर ये कहे कि हमने सब जो यहूदी हैं सबको मार देना, कत्ल कर देना, तो क्या ये अलाउड है अगर majority कहे यस? या अगर स्टेट ये कहे कि फ़लस्तीन के अंदर के हवाले से ये इसके स्टेट कहे कि जितने अरब्स हैं यहाँ पे हमने उनको सबको कत्ल कर देना, मेजॉरिटी 51% ये कह दे कि हमने 49% को कत्ल कर देना, तो क्या ये होना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। सो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी बट विद इन सर्टन लिमिट्स। कुछ हदूद होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी के प्रिंसिपल पे नहीं होती। मिसाल तौर पे राइट टू लाइफ, ठीक है, मेजॉरिटी ये कह दे कि भाई इस बंदे को नहीं छोड़, मार देना, इसको हमने मार देना, क्यों मार देना पता नहीं, बस इसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, तो क्या मार देना उसको? नहीं, वो उसका फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात जो है, चेक्स एंड बैलेंसेस और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेजॉरिटी रूल से आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, उसको इंट्रोड्यूस करवाया मिल ने और टोकविल ने, और इसको हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी से फ़र्क है। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में 51% ने जो कह दिया मेजॉरिटी अथॉरिटी, मगर लिबरल डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स पे मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी, ठीक है। मिसाल तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना है, फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, तो आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, हैवी मेजॉरिटी चाहिए। यू कैन, कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट आपको 2/3 मेजॉरिटी, 51% से, 55% से, 60% से पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ऐसे फ्रीडम्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये इनका आइडिया था, इसको हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। उसके बाद आते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट भी बड़े मज़े थे, स्पेशली द म्यूजिक दे प्रोड्यूस रिसेंटली, बड़ा मज़ेदार है। वो ये कहते थे ऑल अथॉरिटी एंड ऑल हायरार्की इज ओप्रेसिव हैं। तैमूर रहमान यहाँ खड़ा होकर लेक्चर कर रहा है, मेरे जहन पे एक किस्म की टेंशन है। टेंशन ये है कि वो हायरार्की है ना, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, वगैरह वगैरह, ये तमाम हायरार्कीज एनार्किस्ट कहते हैं बेसिकली ओप्रेसिव है। भाई इक्वल लेवल पे आके बात करो, क्या हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि स्टेट भी ओप्रेसिव है, रिलीजन भी ओप्रेसिव है, इवन सीनियरिटी वगैरह ओप्रेसिव है, एजिज्म ओप्रेसिव है। किसी भी लेवल पे आप हायरार्की नहीं रख सकते, किसी से अपने आप को ऊपर नहीं दिखा सकते। सो स्टेट्स तो हैं बेस्ड ऑन कोर्सिव अथॉरिटी, तो लिहाजा स्टेट्स भी जो हैं वो ओप्रेसिव हैं। मैन कैन ओनली बी फ्री इन अ सोसाइटी विदाउट अ स्टेट। जहाँ रियासत नहीं होगी वहाँ पे आज़ाद होगा इंसान, तो रियासत को ख़त्म होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ द स्टेट, ये हम चाहते हैं। एबोलिशन ऑफ द स्टेट का मतलब है एनार्की। एनार्की का लिटरली मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ विदाउट रूल, जहाँ पे आप खुद अपना फैसला करें, आपने क्या, कोई आपको ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई आपको बता नहीं सकता क्या करना क्या नहीं करना। सो एनार्की, वैसे तो हम कहते हैं वो एनार्की फैल जाएगी पाकिस्तान में, इसको नेगेटिव टर्म्स में देखते हैं, मगर एनार्किस्ट एनार्की को नेगेटिव टर्म्स में नहीं देखते। वो कहते हैं यही होना चाहिए, एनार्की होनी चाहिए, जिसका जो मर्जी चाहे वो करे और उसी में अच्छी सोसाइटी पैदा होगी। सो दे वांट द इमीडिएट एबोलिशमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। फ़र्द जो है आज़ाद होगा ही तब जब रियासत ख़त्म होगी। और इसमें बड़े अमेजिंग किस्म के लोग भी शामिल थे, और वो जो आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मे डे में जो 6 लोग जिनको फांसी वगैरह हुई आस्किंग फॉर द 8-hour वर्क डे, वो भी एनार्किस्ट थे बेसिकली। उसके बाद आते हैं मार्क्स एंड एंगल्स। वो कहते हैं द स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इररिकंसाइलेबिलिटी ऑफ क्लास एंटेगनिज्म्स। अमीर और गरीब जो है ना वो फ़र्क हो गए, जिसने रूसो ने कहा था, ठीक कह रहा था रूसो, अमीर और गरीब के दरमियान हो गया बहुत सोशल गैप। उस सोशल गैप में अमीरों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया? रियासत। मिसाल तौर पे एंगल्स लिखता है हमेशा से रियासत नहीं होती थी,
The state is a product of society at a certain stage of development. It is the admission that this society has become entangled in an insoluble contradiction with itself, that it has split into irreconcilable opposites, which it is powerless to exorcise. वो निकाल ही नहीं सकती उस opposites को. क्या opposites है? अमीर और गरीब. But in order that these opposites, classes with conflicting economic interests, shall not consume themselves and society in fruitless struggle, कि अगर अमीर और गरीब में गैप पैदा हो गया तो अमीर जो है वो गरीब से लड़ता रहे, गरीब अमीर से लड़ता रहे, तो सोसाइटी तबाह हो जाए. It becomes necessary to have a power seemingly standing above society that would moderate the conflict and keep it within the bounds of order. तो इसलिए रियासत बनाई गई और इसलिए रियासत बनाना ज़रूरी हुई कि जब हैव्स और हैव नॉट्स में फ़र्क पैदा हुआ तो हैव्स ने रियासत बनाई जो कि उस तबकाती तजाद से एक तरह से अलहदा थी, उस तबकाती तजाद को विदिन ए सर्टन ऑर्डर कंटेन करने के लिए. इसी तरह वो लिखते हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओल्ड जेंटाइल यानी ट्राइबल और क्लैन ऑर्डर, द स्टेट फर्स्ट डिवाइड्स इट्स सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू टेरिटरी. तो पुराने ज़माने में जब ट्राइबल सोसाइटी थी तो कोई टेरिटरी नहीं एज सच थी, ठीक है ना. जिस तरह रेड इंडियन ट्राइब्स थी तो हो सकता है कि वो ग्रेजिंग के लिए यहाँ से यहाँ जाएँ, फिर विंटर में वापस आ जाएँ, फिर समर में वापस जाएँ, सो ऑन. उनकी कोई स्पेसिफिक नेसेसरीली रियासत के अतबार से टेरिटरी नहीं है. ये ज़रूर है कि उनका एरिया है जहाँ पे वो ग्रेज वगैरह करेंगे. तो ये एक पहला फीचर है उनका. दूसरा फीचर ये है, the establishment of a public power which no longer directly coincides with the population organizing itself as an armed force. एक public power बनानी है, ठीक है. अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, पहले पूरा पढ़ दूँ. This special public power is necessary because a self-acting armed organization of the population has become impossible since the split into classes. पुराने ज़माने में ये था कि जो ट्राइब थी एज अ होल, उसमें जो भी फाइटिंग एज का लड़का होता था या मर्द होता था वो लड़ता था ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए. सिंपल सी बात है. और वो जब लड़ाई ख़त्म होती थी वो वापस अपनी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हो जाएगा या नोमैडिक पैस्टरलिस्ट जो काम वो कर रहा है वो करता रहेगा. मगर अब हमने एक और किस्म का इदारा बनाना है. वो इदारा क्या होगा? जिसका काम ही ये होगा लड़ना और सीखना कि लड़ाई कैसे की जाती है. ये है रियासत की शुरुआत. अब वो इदारा जो सिर्फ ये सीखे, वो यंग लोग जो सिर्फ ये सीखें कि लड़ना कैसे है, वो जारी बात है खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे, वो जानवरों को पट्टे तो नहीं डाल रहे, ठीक है. तो उनको फिर कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से खाना मिलेगा कि वो ये दूसरा काम कर सकें, सिर्फ लड़ने की स्किल सीख सकें. This public power exists in every state. It consists not merely of armed men, but also of material adjuncts, prisons, and institutions of coercion of all kind, of which Gentile clan society knew nothing. इसके साथ कई और ऑर्गेनाइजेशन जो है मुंसलिक होंगी. ख़ास तौर पे अगर ये एक पब्लिक पावर है, इसका मतलब है कि उन लोगों ने काम तो करना नहीं. अगर उन्हें काम नहीं करना तो अनाज उनको किसी तरह मिलना है, तो अनाज उनको जो मिलेगा उसको कलेक्ट करने की भी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट ब्यूरोक्रेसी, जो टैक्स कलेक्ट करेगी. The public power grows stronger, however, in proportion as class antagonisms within the state become more acute and as adjacent states become larger and more populous. ये public power जो है ये develop होती गई, हिस्ट्री में होती गई. पहले छोटी सी थी, फिर बढ़ती गई and so on. ठीक है. तो all states in that sense for Marx and Engels are basically institutions or instruments for the exploitation of the oppressed class. ठीक है. हर जो रियासत है जो तारीख़ में आप पढ़ते हैं वो किसी ना किसी वो रिच लोगों की का इदारा था इस मकसद के लिए कि गरीबों को दबा के रखा जाए. इवन मॉडर्न स्टेट के बारे में मार्क्स लिखता है, एंगल्स लिखते हैं, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज़ नथिंग बट अ कमिटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द होल बूर्जुआजी. ये कैपिटलिस्ट क्लास का एक इदारा है. अब ये जस्ट प्रिटेंड्स कि हम बड़े अवामी हैं और हम अवाम के साथ जुड़े हुए हैं और ये वो, ऐसा कुछ है नहीं. तो जब प्रोलेटेरिएट आएगी, जब गरीब लोग उभरेंगे, जो कि मार्क्स और एंगल्स उसकी सेवरल वजूहात बयान करते हैं कि क्या ये वजह बनेगी, उसमें हम नहीं जाते. मगर बहरहाल जब गरीब लोग उभरेंगे, प्रोलेटेरिएट उभरेगी, तो वो अपनी एक रियासत इस मकसद के लिए कायम करेंगे कि जो सरमायादाराना रियासत है उसको तोड़ा जाए, रोका जाए, दबाया जाए. और इसको वो कहते हैं, जिस तरह सरमायादारों की रियासत को वो कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जुआजी, ये होगी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट. मार्क्स यहाँ पे डिक्टेटरशिप का लफ्ज़ इस सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रहा कि क्योंकि उसके लिए हर रियासती डिक्टेटरशिप है, चाहे उसको मेजॉरिटी सपोर्ट करे या ना करे. तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट जो है उसके लिए एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इस वजह से है क्योंकि वो गरीबों की डिक्टेटरशिप है. किसके खिलाफ? अमीरों के खिलाफ और सरमायादारों और जागीरदारों और वगैरह वगैरह एक्सप्लॉइटर्स के खिलाफ. So the state, finally, as a coercive force, he says, will wither away only when class antagonisms are eliminated. जब ये गरीब और अमीर में फ़र्क ख़त्म होगा तब जाके वो इदारा
جو پیدا ہی اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ امیر اور غریب میں فرق تھا, اس ادارے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی تاریخ میں. اور وہ کب ہوگا؟ the state then will be converted from a coercive into mainly an administrative machinery. تو اس پھر جا کے تاریخ میں جب کیپٹلزم اور کلاس ایکسپلائٹیشن ختم ہوگی تب جا کے ریاست کا وجود ختم ہوگا اور ہسٹری ول انٹر انٹو اے نیو فیز. دین آگے چلتے ہیں جی. میکس ویبر. میکس ویبر نے ایک بالکل آلٹرنیٹیو آرگیومنٹ دینے کی کوشش کی to Karl Marx, although Weber نے بھی یہ کہا a state is a human community that successfully claims a monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. So force is very central to him as well. ٹھیک ہے, monopoly of force بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور غور کریں فورس یہاں پہ فزیکل ہے. اس کی وجہ سے کئی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ اگر کوئی ریاست ہے جس which is unable to successfully claim a monopoly تو کیا اس کو ہم ریاست مانیں گے؟ مثال طور پہ پاکستان ہے تو ناردرن ایریاز کے اندر ٹی ٹی پی بھی ایکٹیو ہے, تو پھر کیا واقعی منوپلی آن دا یوز آف وائلنس ہے یا نہیں؟ از اٹ legitimate or an illegitimate monopoly of force? What makes it legitimate or illegitimate? یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اس ڈیفینیشن میں سے نکلتی ہے. What about non physical force? میں فزیکل فورس نہیں یوز کر رہا مگر سائیکولوجیکل فورس اگر یوز کر رہا ہوں تو پھر کیا میں ریاست نہیں ہوں؟ فورس کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اور واٹ اباؤٹ اگر ٹیریٹری نہ ہو؟ ایک زمانہ تھا جب پی ایل او کو یونائٹڈ نیشنز نے 70s میں ایک ریاست کے طور پہ جنرل اسمبلی آف دا یونائٹڈ نیشنز میں شامل کیا, اگرچہ پی ایل او کی کوئی ٹیریٹری نہیں تھی ابھی تک مگر وہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھا کرتے تھے. یہ بھی بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے, انٹرسٹنگ. تو بہرحال ویبر کے لیے اسٹیٹ از اونلی اے ماڈرن انسٹیٹیوشن, یعنی کہ جو کیپٹلسٹ پیریڈ کے اندر انسٹیٹیوشن پیدا ہوا ہے اس کو وہ ریاست مانتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو فیوڈلزم کے پیریڈ کے اندر ریاست تھی یا اسٹیٹ تھی یا فوج تھی یا کنگز تھے, لارڈس تھے, وہ کہتا ہے they could not claim a monopoly over the use of violence since their vassals promised to serve them but remained free to exercise power in their own fiefdoms. Moreover, the king and the landed nobility had to share power or compete with the Roman Catholic Church. اس وجہ سے میں اس کو ریاست نہیں مانتا کیونکہ وہ منوپلی نہیں تھی اس کی. سو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دوسری بات یہ کہ ریاست نے اپنے آپ کو لیجیٹمیٹ کرنا ہے. کس طرح سے؟ جس طرح سے لاک کہہ رہا ہے یا جس طرح سے مل کہہ رہا ہے یا جس طرح سے ٹوکویل کہہ رہا ہے, تو پھر ہم مانیں گے کہ وہ ریاست ہے. ادروائز تو وہ ایک گینگسٹرز ہو سکتے ہیں, مافیا ہو سکتا ہے, وہ لیجیٹمیٹ یوز آف فورس نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک مافیا کا ایک ٹیریٹری کے اندر ہولڈ آ جائے اور اس کی منوپلی ہو جائے فورس, مگر وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے تو اس کو ہم ریاست نہیں مانیں گے. فائنلی اسی طرح وہ کہتا ہے یہ دیکھو کرمنل آرگنائزیشن جو ہے اس کو ہم ریاست نہیں مانتے کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں 1950s کے پیریڈ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس پولیٹیکل سائنس میں. تو ڈیوڈ ایسٹن بیہیویئرلزم ایک بہت امپورٹنٹ موومنٹ تھی جو کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس سے کہتی تھی کہ پولیٹیکل سائنس مسٹ بی امپیریکل وداؤٹ ویلیو ججمنٹ اینڈ نان نارمیٹیو. ہمارا کام ہے کہ ہم چیزوں کو اسٹڈی کریں, ہم اس کے بارے میں کوئی ویلیو ججمنٹ نہ کریں. وہ یہ کہتے تھے کہ خاص طور پہ ایسٹن کہ ریاست جو ہے نا یہ ایک بڑا کنفیوزنگ ایبسٹریکٹ قسم کا مسٹیکل قسم کا کانسیپٹ ہے اور کوئی اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکا. تو ہینس غور سے سننا, کہتا ہے پولیٹیکل سائنس شوڈ ابسٹین فرام یوزنگ دا کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ. رہن نہیں دو ریاست کے مسئلے کو, اس کی جگہ کیا کرو؟ پولیٹیکل سسٹم کی بات کرو. ٹھیک ہے, ریاست کی نہ بات کرو, پولیٹیکل سسٹم کی بات کرو. اور اس نے ایک بڑی فیمس ڈیفینیشن اور کہی جو ہے دی اتھارٹیٹیو پالیٹکس یا پولیٹیکل سسٹم مینیجز دی اتھارٹیٹیو ایلوکیشن آف ویلیوز فار دا سوسائٹی ایز اے ہول. اتھارٹیٹیو سے مطلب یہ ہے کہ وہ لیجیٹمیٹ ہے, کہ ویلیوز کی لیجیٹمیٹ ایلوکیشن ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کرتا ہے. جس طرح اکنامک سسٹم جو ہے وہ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتا ہے, تو پولیٹیکل سسٹم کس چیز کی ایلوکیشن کرتا ہے؟ ویلیوز کی. اور اسی کو ہم پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں. سو لہٰذا ہمیں اسٹیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے, پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اسی سے ایک آرگیومنٹ نکلتی گورننس کے بارے میں. گورننس اینڈ گورنیبلٹی, اسی میں سے کانسیپٹ نکلتا ہے کہ ہم اکثر گورنمنٹ اور اسٹیٹ کو ایک ہی سمجھتے ہیں مگر وہ ایک نہیں ہے. گورنمنٹ ان اسٹیٹ از دا پرماننٹ انسٹیٹیوشنز جو قائم ہے. ٹھیک ہے, بیوروکریسی ہے, آرمی ہے, اینڈ سو آن. اور گورنمنٹ کیا ہے؟ وہ جو ان انسٹیٹیوشنز کو لیڈرشپ دیتی ہے, بتاتی ہے کہ کرنا کیا ہے, اس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. مثال طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ, نواز شریف کی گورنمنٹ, مارگریٹ تھیچر کی گورنمنٹ, بائیڈن کی گورنمنٹ. تو اس سے ریاست تو نہیں چینج ہوئی نا انگلینڈ کی یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی یا پاکستان کی. ٹھیک ہے, کیا چینج ہوئی؟ گورنمنٹ چینج ہوئی. اب پہلے کوئی اور گورنمنٹ میں تھا, اب کوئی اور گورنمنٹ میں, مگر ریاست وہی ہے. پاکستان کی جو ریاست ہے وہ تو نہیں چینج ہوئی. سو ریاست از دا
permanent institutions, and government is the leadership of those institutions that keeps changing. Magar government also is taken in the sense of the kind of leadership you offer. So you can have democratic government, you can have good governance or government or bad government, etc. Good government वो है जिसके पास authority है. Bad government वो है जो power पे rely करती है. जिस तरह ये बात तो दुरुस्त है कि तमाम states के पास coercive power है, मगर कुछ ऐसे states भी हैं जिनको coercive power इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ती क्योंकि लोग उनकी बात मानते हैं. जिस तरह आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं सर प्लीज़ क्लास ख़त्म कर दें, ठीक है ना, मगर कुछ लोग हैं कि वो कहेंगे नहीं नहीं सर क्लास जारी रखें, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, ठीक है. सो उनको मुझे थ्रेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी कबूल करते हैं, कहते हैं उस्ताद ने कह दिया अब हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है. तो द हायर द डिग्री ऑफ अथॉरिटी द लेस कोर्सिव फर्स्ट रिक्वायर्ड. जिस तरह मैंडेला अगर एक बात कह देता था तो लोग कहते थे हाँ मैंडेला ने कह दिया है, माडीबा ने कह दिया है, वो हमारा लीडर है, जो उसने कह दिया हमने उसी को करना है, ख़त्म होगी बात, ठीक है. आज साउथ अफ्रीका ने जो केस लड़ा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके बाद साउथ अफ्रीका की जो अथॉरिटी है वर्ल्ड कम्युनिटी में वहाँ से वहाँ आसमान पे पहुँच गई है ना. सो द आर्ट ऑफ गवर्नेंस क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नेंस ये टू यूज़ द लीस्ट फोर्स टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, ठीक है. आर्ट ऑफ गुड टीचिंग भी यही है, टू यूज़ द लीस्ट फोर्स, मगर मैं थोड़ी सी फोर्स फिर भी यूज़ करता हूँ. सो मिशेल फूको पे हम आते हैं. फूको भी बड़ा इंटरेस्टिंग थियरिस्ट है, जल्दी से बताऊंगा, टाइम नहीं लूँगा. कहता है स्टेट और सोसाइटी की जो डिस्टिंक्शन है यही इररेलेवेंट है, यही गलत है. स्टेट इज अ mythical abstraction whose importance is a lot more limited than many of us think. They are not really distinct at all. जो असल में जो रूल कर रहे हैं लोग, उन्होंने रूल करने के कई तरीके बनाए हुए हैं, कुछ कोर्सिव हैं, कुछ मैनिपुलेटिव हैं, वो सारे हिस्से ही दर हकीकत स्टेट का हिस्सा है. सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है किस तरह से लोगों को रूल करना है वो है डिस्कोर्स. डिस्कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल डिस्कोर्सेज आर सब्जेक्टिव कॉन्टेस्ट ओवर पावर. एंड लिहाजा अगर हमने चीज़ों को एनालाइज करना है, डिस्कोर्स को एनालाइज करना है, तो ये नहीं देखना कि कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, मगर ये देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसको सर्व करता है और किस तरह से सर्व करता है. ये ज़्यादा ज़रूरी बात है. फिर फेमिनिज्म. फेमिनिज्म सेज कि जो पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन है इसने जो है औरतों को दबाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है. पहले रियासत ने ही ये डिटरमिन किया कि ये औरत का रोल होगा, किरदार होगा, ये नहीं होगा, और उसको बाय फोर्स इन्फोर्स किया, और इन्फोर्स करने के बाद ये कहा इससे कोई डिविएट करता है तो रियासत उसको पनिश भी करती है, मगर अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो वो ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये उसका प्राइवेट मसला है. वो अपनी बीवी को कुटता है, यार ये उनका घरेलू मसला है, इस हमारा इससे मसला नहीं, ताल्लुक नहीं है. तो फेमिनिस्ट ने ये कहा कि नो, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, बिकॉज वो जो फैमिली के अंदर हो रहा है जिसको हम पर्सनल और प्राइवेट कह रहे हैं, दर हकीकत वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है. हर फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद ठीक नहीं है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है. सो द स्लोगन ऑल्सो मीन्स दैट पेट्रियार्की हैज़ परमिएटेड सेक्शुअल रिलेशंस, मोर्स, मोरालिटी, कस्टम्स, एंड दीज मस्ट बी चैलेंज्ड इन ऑर्डर फॉर विमेंस लिबरेशन. इस पर मजीद और बात करेंगे. आखिर में जॉन रॉल्स, आई स्वेयर आखिर में, देखो उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है. आखिर में जॉन रॉल्स कहता है कि behavioralism failed to address some of the main concerns that rose with feminism, the ecological movement, civil rights, etc. कहता है थॉट एक्सपेरिमेंट करो. थॉट एक्सपेरिमेंट ये है, वेल ऑफ इग्नोरेंस पैदा करो अपने ऊपर. अगर आपको ना पता होता कि एक नए समाज के अंदर आप किस पोजीशन पे होंगे, दूसरा किस पोजीशन पे होगा, तो आप किस किस्म का समाज चाहते हो? ये सवाल करता है आपसे. जो आपका जवाब होगा वही बताएगा कि किस किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. वो आपको सिलेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पार्शियलिटी और रैशनैलिटी पर बुनियाद रखेगा. ओके, सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस वेरी लॉन्ग लेक्चर? आई एडमिट. व्हाट इज द टेक अवे? द टेक अवे इज, इफ यू नोटिस, जितने ऑथर्स आपको मैंने बताए हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं. कॉमन चीज़ें ये हैं, और इनको लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर टुडेज लेक्चर. पहली बात ये, स्टेट्स आर ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन फोर्स. जिस इदारे के पास कुव्वत नहीं है वो इदारा रियासत नहीं हो सकती, ठीक है. वायलेंस की कुव्वत, इसीलिए मैंने आपको वो वीडियोस दिखाए जिसमें फौजें जो है जाके वायलेंस कर रही थी, आपको ये बताने के लिए कि वो वायलेंस की कैपेसिटी अगर नहीं है किसी इदारे के अंदर तो वो रियासत नहीं है. रियासत है ही एक इंस्टीट्यूशन ऑफ वायलेंस इन अ डिफाइंड टेरिटरी. बट ऑब्वियसली स्टेट्स आर नॉट only about violence. They also want to create
authority, legitimacy, because violence کو استعمال کرنا is expensive. بہتر ہے کہ آپ خود ہی مان جائیں مجھے ڈنڈا نہیں چلانا پڑے تو بہتر ہے. So states also exercise authority, but main essential property is force of violence. دوسری بات, states are based on public resources. ٹیکس کی بنیاد پہ, آپ کی ریسورسز کی بنیاد پہ اسٹیٹس چلتے ہیں. اگر میں اپنی پرائیویٹ ریسورسز پہ ایک فوج کھڑی کر دوں تو وہ ریاست نہیں ہے, کیونکہ وہ میری پرائیویٹ آرمی ہے. ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ آرمی جو ہے وہ ریاست نہیں مانی جائے گی. وہ ایک ملیشیا ہو سکتا ہے, وہ گینگ ہو سکتا ہے, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, مگر وہ ریاست تب بنے گی جب وہ آپ کے ٹیکسز پہ چلے گی. سو بیوروکریسی از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو اٹ. تھرڈلی, states are the product of an attempt to regulate political conflict in society. جتنے بھی لوگوں کو آپ پڑھیں گے, چاہے ہابس کو پڑھیں جو کہتا ہے اسٹیٹ نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے, لاک کو پڑھیں جو کہتا ہے کہ جی امپرفیکشنز ہیں اس کو کریکٹ کرنے کے لیے, کانفلکٹ کو صحیح کرنے کے لیے اسٹیٹ چاہیے, روسو کو پڑھیں, مارکس کو پڑھیں, باکونین کو پڑھیں, جتنے بھی لوگوں کو پڑھیں گے کوئی نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی کانفلکٹ ہے, کوئی لڑائی ہے جس کو روکنا ہے یا جس کو ٹیمپر کرنا ہے, آرڈر کرنا ہے. سو اسٹیٹس آر دیئر because they recognize there's some conflict. Conflict individual, کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں faction ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں class ہے, and so on. Last but not least, the nature and development of the given political conflict in any historical context must inevitably influence the forms and development of the state. جیسا conflict ہوگا سوسائٹی میں اسی قسم کی پھر ریاست بنے گی. اسی conflict کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ ریاست بنائی جا رہی ہے تو لہٰذا ریاست کی شکل بھی کچھ ایسی ہی ہوگی جو اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے. اس پہ کنٹینشن کیوں ہے, ریاست کے معاملے پر اتنی بحث کیوں ہے؟ سیب کی ڈیفینیشن پہ اتنی بحث نہیں ہے, پانی کی ڈیفینیشن پر نہیں ہے, اس کی ڈیفینیشن پر کیوں بحث ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جواب یہ ہے, the definition, history, formation, development and future of the state is contentious precisely because it is itself a product of politics. That is the conflict in our present society. Because society میں conflict ہے, اسی وجہ سے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن پر بھی کانفلکٹ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ریاست کیا ہے, کیا ہونی چاہیے, کیا کہاں سے آئی, کہاں سے گئی, کیوں بنی, کیوں نہیں ہے. اس چیزوں پہ جو کنٹینشن ہے also reflects in turn the contention in society about what the state is and what it ought to be. Thank you very much.